میں آپ کا ماڈریٹر ثاقب سرفراز آج کے ڈیبیٹ کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام اور مسیحیت میں تصور طلاق اور نکاح، میرج اینڈ ڈیورس ان اسلام اینڈ کرسچینٹی۔ اس سے پہلے کہ ہم مناظرے کا آغاز کریں، سب سے پہلے ہم اپنے آرگنائزر کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے حوالے سے کچھ میں بات کرنا چاہوں گا۔ کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی سنس 1990 اپنی خدمت پاکستانی مسیحیوں میں سر انجام دے رہی ہے۔ کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی مختلف مناظرے، کویشچن آنسر سیشن، اپولوجیٹیکل کانفرنسز اور مختلف جو غیر مسیحی مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کے سوالات کے جواب کو بخوبی انجام دے رہی ہے۔ اس آرگنائزیشن کے فاؤنڈر اور چیئرمین پاسٹر شفیق اول ہیں اور اس کے فاؤنڈر پاسٹر عامر خادم ہیں۔ آج کے ڈیبیٹ کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کے ڈیبیٹرز کی انٹروڈکشن کی جائیں۔ سب سے پہلے ڈیبیٹر جو کہ اسلامک کانسیپٹ کو یہاں ڈیفینڈ کریں گے، ان کا نام ابو الحقائق تصور احمد ہے۔ بیسیکلی وہ گریجویٹ ہیں درس نظامی سے اور ان کی اسپیشلائزیشن فقہ میں ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جامع منیر الاسلام مدرسہ سے حاصل کی ہے اور ابھی وہ مدارس کی خدمت مختلف آرگنائزیشن میں انجام دے رہے ہیں اور ایز این آن لائن مدارس بھی اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کے 20 سے زائد ڈیبیٹس ہیں۔ ہمارے جو دوسرے ڈیبیٹر جو کہ مسیحی کانسیپٹ کو ڈیفینڈ کریں گے وہ پاسٹر عامر خادم ہیں۔ وہ گریجویٹ ہیں سینٹ تھامس تھیولوجیکل سیمنری سے اور ایک رینوڈ ڈیبیٹر، ایک اپولوجسٹ اور ایمرجنگ اسکالر کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ینگ ڈیبیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اب تک انہوں نے 4 ڈیبیٹ جو ہیں اب تک کی ہیں اور مزید ڈیبیٹس ان کی پائپ لائن میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیبیٹ کی طرف بڑھیں، جو ہمارا آج کے ڈیبیٹ کا فارمیٹ ہے وہ میں ڈسکس کر لوں۔ 30 منٹ کا کیس پریزنٹیشن ہوگا، 20 منٹ کا ریبٹل سیشن ہوگا اور فائنلی 5 منٹ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے دیے جائیں گے دونوں ڈیبیٹرز کو۔ فارمیٹ کے بعد ایک ڈسکلیمر میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ڈیبیٹ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے جذبات کو، کسی کے جو فیلنگز ہیں ان کو ہم ہرٹ کریں۔ ڈیبیٹ کا مقصد صرف اور صرف ایک برادرانہ ماحول کے اندر آپسی سوال جواب اور آپسی الجھنوں کو حل کرنا ہے تاکہ ہم بہتر طور پر اسلام میں اور مسیحیت میں نکاح اور طلاق کے تصور کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا آج کے اپنے ڈیبیٹر تصور احمد صاحب کو کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، صدق اللہ العظیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پادری شفیق اول اور ان کی ٹیم کا، سی ڈی اے کی ٹیم کا، جنہوں نے آج کا مناظرہ منعقد کیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شادی اور طلاق۔ اس میں دونوں مذاہب کا کیا نقطہ نظر ہے، اس پر انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ جو خاندان کا سسٹم ہے اس میں جو مرد کا جو مقام ہے وہ ایز اے نگہبان ہے۔ مرد جو ہے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر قوام ہے۔ اب اس کی کیا وجہ، وہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے گی کہ وہ اپنا نفقہ جو ہے وہ عورت کا جو نفقہ ہے وہ مرد کے اوپر لازم ہے۔ تو نان نفقہ سگنا اور ازدواجی حقوق جو ہے وہ مرد ادا کرتا ہے گا، اس لیے مرد کو قوام کی حیثیت دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ 228 میں لکھا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کے وہی حقوق ہیں اور مردوں پر عورتوں کے وہی حقوق ہیں، یعنی دونوں پر حقوق جو ہے یکساں ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ دَرَجَةٌ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ اوپر ہے۔ یہ سورہ بقرہ 228 میں لکھا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ اوپر ہے۔ وہ درجہ اوپر کیا ہے گا وہ میں نے آپ کو ابھی عرض کر دی ہے کہ مرد جو ہے وہ نگہبان ہے، مرد جو ہے وہ عورت کی جو ہے کفالت، اس کے جو نان نفقہ ہے، سکنا ہے، اس کا بندوبست مرد کی ذمہ داری ہے اسلامی سوسائٹی میں۔ عورت جو ہے وہ کمائی کا اسے حکم نہیں دیا کہ وہ کمائے، بلکہ عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں تو اس کو اجازت دیا، لیکن مرد پر یہ حکم ہے کہ اگر اس نے شادی کرنی ہے تو پھر بیوی کا خرچہ وغیرہ مرد نے پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ روم اس کی 21 نمبر آیہ میں وَمِنْ آیاتی،
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفوس میں سے ازواجہ بیویوں کو، یعنی جو ہمارا جوہر ہے جس سے ہماری تخلیق ہوئی اسی تخلیق جو ہے وہی تخلیق جو ہے خدا نے عورت کی ہے۔ لتسکنوا الیہ، یہ اللہ نے بیوی کو کیوں بنایا؟ لتسکنوا الیہ، تاکہ تم عورت سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا ہے۔ تو اس میں میاں بیوی یہ جو شادی کا بندھن ہے اس میں تین چیزوں کو بیان کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے انسیت حاصل کریں، انسیت کریں، مانوس ہوں، اور دوسری چیز کیا ہے محبت ہو، محبت ہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ رحمت ہو ان دونوں کے آپس میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف نان نفقہ سکنا جو ہے وہ لازم نہیں کیا گیا، یہ تو آپ جانور کو بھی پال سکتے ہیں اپنے گھر میں، بکری کو بھی آپ پالیں گے تو آپ کو اس کا بھی کھانے پینے کا احتیاط کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نساء اس کی 19 نمبر آیا میں اللہ کہتا ہے کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے معاشرت کرنی ہے، صحیح طریقے سے گزر بسر کرنی ہے، تو معروف طریقے سے ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے گا، بس سلوکی نہیں کرنی۔ پھر سورہ طلاق کی 7 نمبر آیت میں لکھا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو وسعت والا ہے، مالدار آدمی ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے سورہ نور اس کی 32 نمبر آیت میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، خلاصہ یہ ہے کہ جو تم میں سے غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں اللہ کہتا ہے کہ ان کا نکاح کر دو۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں نکاح کی ترغیب ملتی ہے کہ آپ نکاح کرنا اسلام کے اندر پسندیدہ عمل ہے، مجرد رہنا یا شادی شدہ زندگی نہ گزارنا یہ اسلام کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء کی 4 میں ہمیں بتایا گیا کہ عورتوں کا حق مہر انہیں خوشی خوشی دیا کرو۔ اچھا، اب یہ اسلام کے اندر ہم نے آپ کو بتایا مسیحیت کے اندر ہمیں جو عورت کے بارے میں ملتا ہے 1 کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 3 نمبر آیت میں لکھا ہے، ورس میں لکھا ہے مرد کا سر مسیح ہے، عورت کا سر مرد ہے، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو مرد کا سر ہے وہ مسیح ہے، جناب مسیح ہے، اور جو عورت ہے اس کا سر کون ہے؟ اس کا سر کون ہے؟ مرد ہے گا۔ تو قرآن مجید میں ہمیں اس طرح کا یہ تصور نہیں ملتا کہ قرآن مجید مرد کو جو ہے وہ عورت کا سر کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید سے ساجی کہہ رہا ہے، پارٹنر کہہ رہا ہے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بقرہ 187 میں کہا گیا کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد جو ہے عورتوں کا لباس ہے، یعنی دونوں کا ساجی پارٹنر کہا گیا ہے گا۔ اس کے بعد اعراف 189 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ بیوی جو ہے زوج ہے۔ زوج کا مطلب کیا ہے؟ یہ پادری صاحب سن لیجئے، زوج کا مفہوم کیا ہے؟ برابری، ایک دوسرے کو مکمل کرنا اور شراکت داری، یہ زوج کا مفہوم ہے گا۔ یعنی زوج کے مفہوم میں ہمیں برابری کا عنصر ملتا ہے، ایک دوسرے کو مکمل کرنا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ شراکت، یہ زوج کا مفہوم ہے گا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے تکمیل اور ضرورت ہیں۔ 1 تیموتھوس اس کا 2 باب اس کی 11 نمبر ورس میں پولس یہ فرماتے ہیں عورت چپ چاپ تابعداری سے تعلیم پائے، میں عورت کو تعلیم دینے یا مرد پر اختیار رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر پر اختیار نہیں رکھ سکتی بلکہ وہ خاموش رہے، کیونکہ اب دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آدم پہلے بنایا گیا پھر ہوا بنائے گی، یعنی پہلے شوہر تھا اس کے بعد اس کی بیوی آئی، یعنی تخلیق میں عورت جو ہے ثانوی ہے۔ چلے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد کیا کہ آدم نے دھوکہ نہ کھایا بلکہ عورت دھوکہ کھا کر گناہ میں پڑی ہے، یعنی یہاں پر گناہ کا جو مورد ہے وہ بیوی کو کہا جا رہا ہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک نظریہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ پھر 1 کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 34 نمبر آیت میں لکھا ہے، ورس میں لکھا ہے عورتیں کلیسیا میں خاموش رہیں، انہیں بولنے کی اجازت نہیں بلکہ وہ تابع رہیں، اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو اپنے شوہروں سے گھر پر پوچھیں۔ یعنی عورت جو ہے اس کا ٹیچر جو ہے اس کا شوہر ہوگا، کیوں شوہر کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کو کہا گیا کہ جو عورت ہے اس کا سر کون ہے، اس کا ہیڈ کون ہے؟ وہ اس کا شوہر ہے گا، کیونکہ عورت کا کلیسیا میں بولنا شرم کی بات ہے۔ اچھا، پھر پیدائش 3 باب اس کی 16 نمبر آیت ورس میں لکھا ہے کہ مرد عورت پر حکومت کرے گا، یہ عورت کو سزا دی جا رہی ہے کہ عورت جو ہے اس کے اوپر مرد حکمرانی کرے گا، جبکہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے صرف نفقے کی وجہ سے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یہ نفقے کی وجہ سے، نہ کہ بطور سزا عورت کو مرد کے تابع رکھا جا رہا ہے۔ تو سزا آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے پادری صاحب کہ بطور سزا عورت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ تخلیق میں بھی پیچھے ہے گی، عورت نے دھوکہ کھایا، آدم نے دھوکہ نہ کھایا، اور پھر جو ہے عورت پر مرد حکمرانی کرے گا بطور سزا۔ یہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے یہ آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ اسلام کے اندر کانسیپٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مرد چونکہ نفقہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کو ایک درجہ فضیلت اوپر دیے گی۔ تو کرنتھیوں اور تیموتھوس کے موجب شوہر کو قیادت، تعلیم، روحانی رہنمائی کے تمام اختیارات حاصل ہیں، جبکہ بیوی کا مقام خاموش تابعداری اور شوہر سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔
عورت کی قیادت، تعلیم دینے یا سوال اٹھانے کی کلیسیا اور گھر دونوں میں اجازت نہیں ہے۔ ہر مرد کا سر مسیح ہے، عورت کا سر مرد ہے اور مسیح کا سر خدا ہے۔ مرد کو اپنا سر ڈھانپنا نہ چاہیے کیونکہ مرد خدا کی صورت ہے اور جلال ہے، مگر عورت کا جلال مرد سے ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد کے جو خدا کی صورت اس کے جلال پر ہے، مگر عورت یعنی جو اس کی بیوی ہے وہ مرد سے ہے۔ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے۔ مرد عورت سے نہیں ہے بلکہ عورت مرد سے ہے۔ مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے، یعنی آپ یہاں پر تخلیق میں اس کو ثانوی حیثیت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترمذی 3895 میں، خیرکم لآلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور سورہ طلاق اس کی 6 نمبر آیت میں لکھا ہے وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، عورتوں کو اس سے تنگی نہ پہنچاؤ، عورتوں کو اس سے نقصان نہ پہنچاؤ کہ تم ان کے دل میں تنگی لے کر آؤ۔ عورتوں کے دلوں میں تنگی پیدا کرنے کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے گا۔ یہ بات یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے کہ اب آپ یہاں پر ایک نئی بات سن لیجئے۔ یسوع مسیح علیہ السلام اور مسیحیت میں طلاق کا جو کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے یا پولس کے جو ارشادات ہیں وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ یسوع نے طلاق کی اجازت کو دلوں کی سختی کہہ کر موسوی شریعت کی توہین کی ہے۔ یہ خدا کے نازل کردہ قانون کو رد کرنا ہے۔ متی اس کا 19واں باب اس کی 9 نمبر ورس میں لکھا ہے کہ دوسری شادی کو وہاں پر زنا قرار دیا گیا، ایک مطلقہ عورت کی دوبارہ شادی کو حرام قرار دیا گیا جو شریعت موسوی کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی ایک وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو طلاق لے نہیں سکتی عورت، ٹھیک ہے، اگر مرد جو بدکار نکلتا ہے یا عورت بدکار نکلتی ہے، اس صورت میں اگر ڈیورس آپ لیتے بھی ہیں تو پھر اب دوبارہ سے شادی وہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ کیا ہوگا، زناکاری ہوگی، حرام ہوگا، اور یہ چیز جو ہے سراسر جو ہے وہ توحید کے برعکس ہے گی۔ طلاق کا مکمل انکار کرنا انسانی مجبوریوں کا نظر انداز کرنا ہے۔ لوکا 16واں باب اس کی 18 ورس میں لکھا ہے دوسری شادی زنا ہے، ایک ناقابل عمل قانون ہے، یہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے آپ۔ طلاق کی سختی گھریلو تشدد کو جنم دیتی ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ شدید جو ہے جبر کے اندر زندگی گزار رہے گی، آپ طلاق کی سختی پیدا کر دیں کہ ڈیورس ہو ہی نہیں سکتی ہے گی، تو یہ سختی جو ہے گھریلو تشدد کو جنم دیتی ہے۔ مظلوم عورتوں کو ظلم کے رشتوں میں جینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد متی 19واں باب اس کی 9 نمبر ورس میں جب آپ دیکھیں تو ایسے احکامات ہمیں ملتے ہیں جو عورت کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے سے روکتے ہیں گے۔ یسوع مسیح نے جو آپ نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے، میں یسوع مسیح علیہ السلام کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، کٹہرے میں کھڑا نہیں کر رہا، میں جو آپ کی جو تشریح ہے اس پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ یسوع نے شادی کو رومانوی یا رضاکارانہ بندھن کی بجائے ایک جکڑ بند بنا کے رکھ دیا ہے، یہ کہہ کر کہ مرکز 10واں باب اس کی 9ویں ورس میں کہ جو خدا نے جوڑا ہے انسان اسے جدا نہ کرے۔ اس میں جذبات، نفسیات یا دیگر عوامل و اسباب کی کوئی جگہ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ شادی کو مستقل قید خانہ بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، متی کے مطابق حرام کاری میں طلاق کی اجازت ہے۔ مجرد رہنے کو مسیحیت میں پسندیدہ تعلیم قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر ایک آدمی شادی نہ کرے تو یہ کیا آپ کے پسندیدہ تعلیم ہے۔ اور پھر یہ متی ہی کے باب میں آپ دیکھیں تو اس میں میاں بیوی ایک جسم ہے جسے خدا نے جوڑا، اسے انسان جدا نہ کرے۔ پھر موسیٰ نے سخت دلی کے سبب سے طلاق کی اجازت دی، جبکہ لوکا 16واں باب اس کے 18 نمبر میں لکھا ہے کہ مطلقاً دوسری شادی جو ہے وہ زنا کے زمرے میں آتی ہے۔ اور مرکز بھی جو ہے وہ لوکا کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مطلقاً دوسری شادی کرنا کیا ہے وہ زنا کی کیٹیگری میں آتا ہے گا، جبکہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ حرام کاری کی صورت میں آپ طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، جبکہ دوسرے مقامات پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مطلقاً جو آپ عورت جو ہے طلاق لے ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا مزے کی بات سنیں، استثناء 24ویں باب کے اندر جو ہمیں ملتا ہے جب عورت دوسرا نکاح کر لے تو پہلے مرتبہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر کرسچنوں کا حلالہ کے خلاف جو ہے بڑا پسندیدہ جو ہے وہ ایک ورس پیش کی جاتی ہے کہ جب عورت دوسری جگہ شادی کرتی ہے طلاق لینے کے بعد تو وہ کیا ہے، پہلے مرتبہ وہ حرام ہو جاتی ہے۔ حلالہ پر کرسچن لوگ جو یہ آیت پیش کرتے ہیں، آیت 4 میں لکھا ہے یہ جو بات ہے، لیکن عجیب سی نظوری ہے کہ آپ طلاق کے بعد پہلے مرد پر حرام ہونے کی دلیل استثناء کو قرار دیتے ہیں، جبکہ اسی میں دوسری آیت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، تو وہاں سے آپ دوسری جگہ شادی جو ہے اس کا آپ استدلال نہیں کرتے، یہاں منع کر دیتے ہیں، پھر آپ طلاق بھی ممنوع قرار دیتے ہیں، جبکہ اسی مقام پر طلاق کی اجازت دی جا رہی ہے۔ استثناء میں 3 احکامات ہمیں ذکر ملتے ہیں گے۔ مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے گا جبکہ آپ اسے مقدس عہد مانتے ہیں گے،
دوسرا حکم ہمیں ملتا ہے کہ عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے گی جبکہ آپ اسے زنا کہتے ہیں گے. اور تیسرا حکم کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حرام ہے، یعنی پہلے شوہر سے وہ شادی نہیں کر سکتی جبکہ آپ طلاق کو مانتے ہی نہیں ہیں گے. تو یہ استدلال، استخراج اور یہ جو آپ جو ہے نتائج نکالتے ہیں، یہ چھ معنی درد یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے گا. دوبارہ سے سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کہتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ پہلے مرد کے پاس وہ نہیں جا سکتی ہے گی. یہاں سے آپ استدلال کر دیں گے جبکہ وہاں پہ تین باتیں ذکر کی گئی ہیں گی. پہلی بات یہ کہ مرد جو ہے عورت کو طلاق لکھ کے دے سکتا ہے گا، یہاں سے آپ کہتے ہیں جی یہ شریعت ہمارے لیے نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے گی، آپ کہتے ہیں زناکاری ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کہیں اور شادی کرتی ہے وہ پہلے مرد پر حلال نہیں ہے گی، یہاں سے آپ استدلال کر لیتے ہیں گے. تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ نہیں چلتا ہے گا. اچھا، پھر آپ دیکھیں یہودیت میں ازدواجی زندگی کو پسندیدہ الہی حکم قرار دیا گیا ہے گا، پھلو بڑھو زمین کو معمور کرو. جبکہ مسیحیت میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ مسیحیت میں تجرد یعنی کمارہ رہنا یہ پولوس کے نزدیک جو پسندیدہ تعلیم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یسوع یہ کہتا ہے کہ بعض لوگ جو ماں کے پیٹ سے کھوجے پیدا ہوئے، بعض جو آسمان کی بادشاہی کے لیے کھوجے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، اور جو ہے اس کا بعض ماں کی جو ہے پیٹ سے کھوجے پیدا ہوتے ہیں گے، اور بعض جو ہے وہ خدا کی بادشاہی سے، اور بعض جو ہے وہ خود اپنے آپ کو کھوجا بنا لیتے ہیں گے. تو آپ کے نزدیک پسندیدہ تعلیم کیا ہے؟ مجرد رہنا ہے گا. جبکہ توریت ہمیں بتاتی ہے کہ پھلو بڑھو زمین کو معمور کرو، یعنی شادی کرو. اب تلمود یواموت 63b میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر بیوی کے آدھا انسان ہے. اس کے بعد تلمود کیدوشین 29b میں ہمیں ایک عمر بتائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہو تو وہ نکاح کر سکتا ہے گا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی طلاق کا سسٹم موجود تھا. موسیٰ نے باقاعدہ تحریری نظام کو رائج کیا. قدیم حمورابی قانون موسیٰ سے 400 سال پہلے بابل میں طلاق کا باقاعدہ نظام موجود تھا. موسیٰ نے اسے تحریری شکل میں اجازت دی. ابراہیم علیہ السلام حمورابی میں طلاق خدا کی طرف سے جائز قرار دی گئی سہولت دے گی، نہ کہ سخت دلی کے سبب سے دی گئی کوئی رعایت ہے. اچھا، استثناء 24 کے مطابق طلاق کے بعد انسان جو ہے دوسری شخص سے شادی کر سکتا ہے گا. یہ نیا نکاح زنا نہیں بلکہ جائز ازدواجی رشتہ ہے گا. جبکہ مسیحیت میں بیوی شوہر سے جدا نہ ہو، اگر ہو جائے تو بغیر نکاح کیے رہے یا اپنے شوہر سے صلح کر لے. 1 کرنتھیوں 7واں باب اس کی 10 نمبر اور 11 نمبر ورس میں. مطلب کیا ہوگا؟ پولس ہمیں بتا رہا ہے کہ بیوی شوہر سے جدا نہیں ہوگی. اگر وہ بیوی شوہر سے جدا ہو بھی جاتی ہے تو بغیر نکاح کیے رہے گی، یا پھر کیا کرے وہ شوہر سے صلح کر لے. وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. صرف ایک صورت ہے کہ وہ کیا کرے گی، اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے گی یا پھر شوہر جو ہے وہ بیوی مر جاتی ہے پھر شوہر دوسری جگہ نکاح کر سکتا ہے گا. اچھا، یہ بات آپ سنیں ذرا، نقطہ اس میں سنیں آپ. نقطہ یہاں پر یہ ہے گا کہ جو اس کا بیوہ کی صورت میں عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. کیوں کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہمیں شریعت موسیٰ میں یہ بات ملتی ہے گی. تو یہاں سے پولس سے ہمیں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ توریت میں بات لکھی ہے گی. جبکہ توریت میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر عورت کو ڈیورس مل جاتی ہے تو وہ پھر بھی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. لیکن یہاں سے پولس استدلال نہیں کر رہا ہے گا. یسوع کہتا ہے کہ زنا کی صورت میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، جبکہ پولس کہتا ہے کہ وہ بغیر شادی کے رہے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کیتھولک شادی کو موت تک قائم مانتے ہیں گے پولس کی پیروی میں، جبکہ پروٹسٹنٹ لوگ جو ہیں یسوع کے قول کو ترجیح دیتے ہیں گے. یہودیت میں شادی ایک قانونی معاہدہ ہے، جبکہ مسیحیت میں شادی ایک الہی عہد ہے جسے انسان ختم نہیں کر سکتا. کیتھولک فکر ہمیں بتاتی ہے کہ شادی خدا کی طرف سے باندھی کے گرا ہے، مرد کا انفرادی اختیار اس کو ختم نہیں کر سکتا. مرکز ہمیں بتاتا ہے طلاق کے بعد نئی شادی حرام یعنی زنا ہے. شریعت طلاق کو زندگی کے مسائل کا حل مانتی ہے، نہ کہ گناہ مانتی ہے گی. طلاق شریعت کے مطابق عورت کو آزاد کرنا ہے تاکہ وہ پاکیزہ طریقے سے نئی زندگی کی شروعات کر سکے. طلاق کا حکم کے ساتھ ہی دوبارہ نکاح کی بھی استثناء کی کتاب میں ہمیں اجازت دی گئی ہے گی. تو دوستوں یہ سارا کا سارا میں نے آپ کو بتایا گا. پھر اس کے بعد بہت زیادہ یہ آیت پیش کی ہے. دیکھیں طلاق جو ہے نا کسی بھی مذہب میں، چاہے یہودیت ہو، چاہے مسیحیت ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے، طلاق کوئی پسندیدہ تعلیم نہیں ہے. انتہائی مجبوری کی صورت میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے طلاق کا. یعنی یہ کوئی آپ کو ترغیب نہیں دی جا رہی کہ اسلام میں پسندیدہ جو ہے آپ طلاق دے دیں. طلاق آخری آپشن ہوتا ہے طلاق جو ہے. اچھا، عام طور پہ ملاکی 2 باب اس کی 16 ورس پیش کی جاتی ہے کہ خدا طلاق سے نفرت کرتا ہے گا. اس کے بارے میں آپ جواب سن لیجئے. عبرانی متن میں اور جو ہمیں جو یہودی اسکالرس کی تشریحات ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق کیا ہے، جو طلاق دیتا ہے وہ نفرت انگیز کام کرتا ہے اگر وہ ظلم کرے. یعنی ظلم کرنے کی صورت میں خدا طلاق سے نفرت کرتا ہے، وگرنہ اگر عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں طلاق دینا واجب بن جاتا ہے گا. تلمود گٹین
90B میں اس طرح لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے ظلم کے خلاف تنبیہ جو ہے، نہ کہ طلاق کی ممانعت کے طور پر ہے۔ شادی کو آپ لوگ ایک سیکرمنٹ مانتے ہیں جو خدا کے حضور دائمی معاہدہ ہے، اسے توڑنا ممکن نہیں ہے، جبکہ عبرانی بائبل میں شادی کو کبھی بھی سیکرمنٹ مقدس معاہدہ نہیں کہا گیا۔ شادی ایک معاہدہ ہے جس کے حقوق اور ذمہ داریاں منسلک ہیں۔ سنت ذرا شریعت کی کتاب خروج اس کا 21واں باب اس کی 11 اور 10 اور 11 میں لکھا ہے، بیوی کے حقوق بالکل واضح لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ پورے نہ ہوں تو شوہر سے علیحدگی جائز ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، علیحدگی جائز کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شادی جو ہے ناقابل فسخ بندھن کا انکار کرنا، حقیقت سے انکار کرنا ہے۔ متی 19واں باب اس کی 8 نمبر ورس میں جو یسوع نے کہا ہے کہ دلوں کی سختی کی وجہ سے موسیٰ نے تمہیں اجازت دی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مثالی حکم نہیں ہے۔ تو طلاق جو ہے مثالی صورت نہیں ہے، بلکہ لیکن یہ ضروری شریعت ضرور ہے۔ خدا نے توریت میں کوئی حکم عارضی یا نیم حقیقی نہیں دیا۔ استثناء 4 باب اس کی 2 نمبر ورس میں لکھا ہے، میرے حکم میں نہ کچھ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ طلاق جو ہے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تلمود گتین یہ 90A میں لکھا ہے کہ خدا کا تخت کانپتا ہے جب کوئی مرد بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دیتا ہے، مگر طلاق جائز اور قانونی عمل ہے۔ عورت خود کو طلاق نامہ نہیں دے سکتی اور عدالت کے ذریعے طلاق لے گی۔ یہود کی عدالت بیت دین میں جا کر درخواست کرے گی۔ اچھا، پھر تلمود میں ہمیں ملتا ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے گی۔ تو یہی بات ہمیں اسلام میں بھی ہمیں تقریباً اسی طرح ملتا ہے کہ بیدی عقدۃ النکاح، نکاح کی جو طلاق کی جو گرہ ہے وہ مرد کی یاد میں، مرد اس گرہ کو کھول سکتا ہے، عورت نہیں کھول سکتی۔ لیکن اسلام کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے خلا کا کانسیپٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت پہ جبر ہو رہا ہے یا عورت کو شوہر پسند نہیں ہے یا جو ہے شوہر عورت کو طلاق نہیں دے رہا ہے، تو عورت کورٹ میں آ کے کیس فائل کر سکتی ہے گی اور طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، جسے ہم خلا کہتے ہیں گے۔ اچھا، پھر ہمیں تلمود، مشنا اور خود توریت میں ہمیں ملتا ہے کہ مرد پر عورت کی 3 طرح کے بنیادی حقوق ہیں: خوراک، لباس اور مباشرت۔ تو قریب یہی تعلیم جو اسلام کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے گی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ذرا، مسیحیت ہمارے کو بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ طلاق جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، طلاق جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، شوہر نشئی نکل جاتا ہے، شوہر جو ہے کوئی غلط، اگر آپ کا جو ہے وہ رشتہ غلط ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ کھونٹے میں آپ نے باندھ دیا ہے جو ابلیس کا فرزند ہے اور افی کا بچہ ہے، آپ اس کے ساتھ آپ نے اپنی بچی کا نکاح کر دیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی وہ جب تک زانی نہیں نکلے گا آپ بیٹی کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایسا نظام وضع کیا ہے گا۔ میں اسے چرچ کا نظام کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یسوع مسیح علیہ السلام کو ان سے اس تعلیم کو منسوب نہیں مانتا۔ دیکھیں، کرسچن میرج ایکٹ 1872 یہ آپ کو بہت معروف ایکٹ ہے جو کہ انگلستان کا قانون تھا۔ ایک کیس فائل ہوا، امین مسیح نے کیس فائل کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں 2016 کے اندر ایک کیس ہوا تھا۔ اس کی شک نمبر سیکشن 7 جو ہے اس کو وہاں کے چیف جسٹس نے بحال کیا تھا۔ اس بحالی کا مقصد کیا تھا؟ اس کیس کا مقصد کیا تھا کہ آپ کی اگر بیوی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا بیوی جو ہے اس کو شوہر سمجھ میں نہیں آ رہا اور مقام اس طرح آ چکا ہے کہ دونوں میں طلاق ہونی ہی ہونی ہے، مطلب ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اب جو ہے طلاق لازمی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بد کردار نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی زانی نہیں ہے گا، تو اب کیا کرے وہ؟ اب امین مسیح نے جا کے کیس کیا کہ بھائی میں اپنی بیوی کو بغیر زانیہ سمجھے طلاق دینا چاہتا ہوں اور مجھے طلاق چاہیے۔ پھر وہاں پر جو ہے یہ کیس چلا اور آپ کے پھر اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر لاہور ہائی کورٹ نے 2016 میں ججمنٹ دی کہ آپ جو ہے سیکشن 7 جو ہے وہ بحال کر دیا اور جو ہے وہ زنا کے علاوہ اور آپشن جو ہے اس کے پاس ہے، ان میں طلاق وہ لے سکتی ہے گی۔ میں معاشرتی مسائل کو ڈسکس نہیں کر رہا، نہ میں پاکستانی جو ہے وہ لا کو یہاں پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صرف زنا کو طلاق کی وجوہات میں شامل کرنا یہ عورت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے گی۔ بہت ساری وجوہات میں اگر مرد جو ہے نشئی نکل جاتا ہے یا عورت جو ہے وہ زنا کے علاوہ اور معاملات میں ملوث ہے، گھر کا نظام خراب ہو چکا ہے گا اور طلاق آپ اس میں اجازت ہی نہیں دے رہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں گے؟ مجھے ٹائم بتا دیں کتنا رہ گیا میرا؟ 7 منٹ رہ گئے گے۔
کم از کم نکاح کی عمر کتنی ہے؟ یہ میڈم غزالہ بیٹھی ہوئی ہیں گی، یہ میڈم یہ آپ کے لیے میں نقطہ لکھ کر لایا تھا، کیونکہ آپ جو ہے ماشاءاللہ کافی اس معاملے میں بولتی زیادہ ہیں. آپ کیا بولتے ہیں اس کو، میں لفظ ہی مجھے یاد نہیں ہے، انسان حقوق کے علم بردار، ایسے ہی لفظ ہے قاری صاحب. میں یہ نقطہ ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انہیں مخاطب نہیں کر رہا، صرف نقطہ ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایز اے طالب علم. یہ کوئی مطلب ایسی نہیں ہے کہ میں جھگڑے والی بات کر رہا ہوں پادری صاحب، بے فکر رہیں آپ. کم از کم نکاح کی عمر پہ ابھی بڑا آپ کو پتہ ہے بحث چلی ہے پاکستان کے اندر بھی کہ وہ صدر پاکستان نے بل پہ سائن کر دیے وغیرہ وغیرہ. اب ہماری امتی مافیا بڑی خوش ہے اس بارے میں کہ ہمارے مولویوں کو پٹا ڈال دیا گیا وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیں ذرا، ابتدائی انجیل یعقوب تقریباً 150 میں لکھی گئی ہے. اس کے مطابق مریم جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں اسے یوسف کے سپرد کیا گیا ہے، یوسفوس. اور بعد میں کچھ کلیسیائی مورخین کے مطابق یہودی لڑکیوں کی منگنی کی عمر عام طور پر 12 سے 14 سال ہوتی تھی. یعنی یہودی کلچر تھا، یہودیت میں کلچر تھا کہ 12 سے 14 سال کی عمر میں شادی کی جاتی تھی، وہاں پر نکاح کی رسم ہوتی تھی. کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق، اچھا یہ سن لیں کہ انسائکلوپیڈیا اس میں جو مضمون لکھا ہے دا بلیسڈ ورجن میری، یہ نیو ایڈوینٹ کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر یہ مضمون موجود ہے. وہاں پر اس میں لکھا ہے کہ فلسطین کے یہودی معاشرے میں منگنی کی عمر عام، وہی منگنی سے مراد نکاح یہاں پہ 13 سے 14 سال وہاں پر تھی. اور مریم کی عمر کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بتاتا ہے کہ مریم کی عمر بھی غالباً اسی کے آس پاس تھی. سینٹ جیروم 347 تا 420 یعنی 347 سے 420 ان کا دور گزرا ہے. انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ مریم کم عمری میں ہی مقدس ہیکل کی نظر کی گئی اور پھر جوانی میں یوسف کے نکاح میں آ گئی. یعنی مریم جو تھی ان کی جو عمر تھی 12 سے 14 سال عمر تھی، اور اس عمر میں ان میں بالغہ تصور کیا جاتا تھا. اچھا پھر آپ یہودی حوالہ سن لیجئے، مشنا قدوشین 1 اس کی 2 جو ہے فقہ میں لکھا ہے، نعرہ 12 سال سے کم عمر کی لڑکی کو نعرہ کہا جاتا ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے گا. تالمود بابلی قدوشین 41A اس میں لکھا ہے کہ نابالغ بیٹی کی بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں گے. اور سب سے مزے کی آپ بات سنیں، مشنا ندہ 5 کی 4 اور تالمود ندہ 44B، وہاں لکھا ہوا ہے 3 سال اور 1 دن، 3 سال اور 1 دن جو ہے اس لڑکی سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے، نکاح صرف نہیں کرتا بلکہ مباشرت بھی کرتا ہے گا، تو یہ بالکل کیا ہے یہودی قانون کے مطابق یہ کیا ہے بالکل جائز ہے گا. تو میں نے آپ کو یہ جو آپ کو کم عمری کا نکاح ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا گا کہ کم از کم عمر 12 سے 14 سال یہودی ایک وہاں پر قانون آپ بول لیں یا اس کو آپ ان کے معاشرتی اقدار آپ اس کو بول لیں یا ان کی پریکٹس آپ بول لیں، 12 سے 14 سال وہاں پر ایک عمر تھی. وہاں پہ تین طلاق کے اوپر عام طور پر بہت زیادہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر عورت جو ہے، پہلے آپ ہمارا تھوڑا سا طلاق کا کانسیپٹ سمجھ لیں کیونکہ موضوع بالکل ہمارا طلاق کا موضوع ہے. اسلام میں طلاق کس طرح دی جاتی ہے؟ اسلام میں طلاق دینے کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ بیوی نے سالن میں نمک تیز کر دیا، شوہر نے نمک چیک کیا تو بیوی کو کہا یار میں نے تجھے طلاق دے دی، یا پھر شوہر نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، میری سیلری جو ہے وہ زیادہ بڑھا دی گئی گی تو جاؤ میں نے خوشی میں تمہیں طلاق دے دی. اسلام میں طلاق کوئی مذاق نہیں ہے. جس طرح نکاح جو اس کا ایک پروسیس ہے، ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، اسی طرح طلاق کا بھی باقاعدہ طریقہ کار ہے. اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے، آپس میں نباہ نہیں ہوتا اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے گی، تو اس صورت میں مرد جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں، جب کہ عورت جو پاک ہو اور وہ عورت کے قریب بھی نہ گیا ہو، اس صورت میں وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے گا. ایک طلاق دے کے پھر وہ عورت کو چھوڑ دے گا، عورت اسی گھر میں رہے گی اور اس کے بعد کیا کرے، عورت 3 جو ہے حیض اسی گھر میں گزارے، 3 پیریڈز اسی گھر میں گزارے گی اور نکاح سے باہر ہو جائے گی. اس طلاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد وہ پہلے مرد کے پاس آنا چاہے تو وہ بغیر کسی دوسرے مرد کے نکاح کیے وہ پہلے مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے گی. اچھا اب اگر شوہر، دوسرا طریقہ سنیے، احسن طلاق کہلاتی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ حسن طلاق. شوہر نے پاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دی جس میں عورت کے قریب نہ گیا ہو، ایک طلاق دی.
وہ اس کے گھر میں رہ رہی گی، اس کے بعد اس کو پیریڈز آئے، وہ پاک ہوتی ہے، نہاتی ہے، اس کے بعد وہ ان کی پھر آپس میں نباہ نہیں ہوتا ہے گا، وہ پھر اس کو ایک طلاق دے دیتا ہے گا، ٹھیک ہے، یہ 2 طلاقیں ہو گئیں گی۔ اب قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق کیا ہے؟ 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق جو ہے وہ 2 الگ الگ مقامات پہ آپ نے دینی ہے گی۔ تو میرے دوستوں، آپ یہ جو قرآن نے پروسیس ہمارے کو بتایا، جو طریقہ ہمارے کو بتایا، اس طریقے پہ اگر کوئی فالو کرتا ہے گا تو 90% طلاقیں ہمارے یہاں نہیں ہوں گی، واقعی نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے کورٹ کی تاریخ، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اکثر طلاقیں 90% طلاقیں جو ہیں وہ جذبات میں، غصے کی حالت میں دی جاتی ہیں گی۔ تو قرآن کا طریقہ کار کیا آئے گا کہ آپ نے ٹھنڈے دماغ سے، جس طرح نکاح ٹھنڈے دماغ سے ہوتا ہے، طلاق بھی آپ نے ٹھنڈے دماغ سے دینی ہے گی، جذبات میں فیصلہ نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی آدمی 2 طلاق دے چکے اپنی بیوی کو اور 2 مختلف پیریڈز میں دیتا ہے گا، 2 الگ الگ پاکیوں میں طلاق دیتا ہے گا، اب اگر وہ تیسری بار طلاق دیتا ہے گا تو اب قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ بیوی کو 2 کے بعد تیسری طلاق بھی دیتا ہے گا، اب وہ پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کسی اور مرد سے وہ شادی کر لے۔ یہ قرآن نے بہت حکیمانہ ایک نظام وضع کیا ہے، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ آپ نے طلاق کو بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ دینا ہے۔ ایک طلاق دے دیں، بیوی کو چھوڑ دیں، آپ اسی گھر میں عدت گزاریں، سمجھ میں آتا رکھے، نہیں سمجھ میں آتا عدت گزارے، نکاح سے فارغ ہے، چاہے کوئی اور مرد سے شادی کر لے، یا پہلے مرد سے 2 سال بعد، 6 مہینے بعد سمجھ میں آتا ہے پہلے مرد سے شادی دوبارہ کر سکتی ہے اگر اس نے 1 طلاق دی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ شادی کرتی ہے پہلے مرد سے، پھر نہ چاہ کی ہوتی کہ وہ پھر 1 طلاق دے دیتا ہے گا۔ تو پہلے دور میں جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دی، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی پھر عورت کو دوبارہ نکاح میں رکھ لیا، اس طرح وہ 50 طلاقیں دیتا پھر واپسی رکھ دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اب کیا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ آپ کو اجازت ہے، اب تیسری مرتبہ طلاق دیں گے تو اب آپ بیوی کو نہیں رکھ، کیونکہ مذاق نہیں چل رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہیں اور وہ شادی کرتی ہے تیسری طلاق کے بعد، ہمارے یہاں بہتان کے لگاتا ہے جی مرد نے 3 طلاق ہے، 3 طلاق، بھائی 3 طلاق کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے گا، قرآن نے یہ کہا ہے، پورا ہو چکا ہے گا۔ چلیں بھائی یہ بات کمپلیٹ کر لوں، 1-2 منٹ مجھے دے دیں آپ۔ تو قرآن مجید نے ہمیں 3 طلاق کا قطعاً کانسیپٹ نہیں دیا گا۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے 1 طلاق دینی ہے گی، 1 طلاق کے بعد عورت عدت میں بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت مکمل ہو گئی، عورت کیا ہو گئی؟ بائنہ ہو چکی ہے گی، وہ کہیں اور چاہے نکاح کر سکتی ہے گی۔ اس کے بعد اگر وہ مرد کے پاس آتی ہے، پھر مرد جیسے پھر شادی کرتا ہے گا، اگر پھر نباہ نہیں تو اب دوسری طلاق دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہیں اور شادی کرتی ہے یا اسی کے پاس آگے شادی کرنا چاہتی ہے، اب اگر تیسری طلاق دیتا ہے تو اب قرآن کہتا ہے کہ اب یہ پہلے مرد کے پاس وہ نہیں ہو سکتی ہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، میں دعوت دینا چاہوں گا پاسٹر عامر خادم کو کہ وہ آئیں اور اپنے کیس کو پریزنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہاں جی، خداوند کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ جی، ہمارا موضوع ہے شادی اور طلاق مسیحیت اور اسلام میں۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے موقع دیا کہ اس کے کلام کی سچائیاں آپ سب کے سامنے رکھوں، اور اس کے بعد پادری شفیق کمل صاحب، اپنی ساری کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کی ٹیم کا، اور اپنے مسلمان دوست تصور احمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو آج کے مناظرے میں شریک ہیں اور جنہوں نے مناظرہ کرنے کی پیشکش قبول کی۔ میں اس موضوع کے اوپر چیدہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا مسیحی شادی کے حوالے سے، اور بعد ازاں اس کے بعد طلاق کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسیحی شادی کے حوالے سے کچھ پوائنٹ نوٹ فرمائیں۔ دیکھیں، شادی وہ ایک عالمی انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے جو تقریباً ہر قوم، ثقافت اور مذہب میں اپنا وجود رکھتا ہے، لیکن مسیحی تصور شادی اپنی خاص روحانی اہمیت کے اعتبار سے دوسرے مذاہب سے ایک مختلف مقام رکھتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا جو انالیسس ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، اس لیے میں اسلام کے ساتھ مسیحی شادی کا موازنہ کروں گا، اور پھر ہم ٹٹول کے دیکھیں گے کہ جب شادی کی بات ہوتی ہے تو کون سا مذہب ہے، آیا وہ اسلام ہے اور مسیحیت ہے جو اخلاقیات کو اور روحانیت کو خاندانوں کے اندر مد نظر رکھتا ہے۔ مسیحیت میں شادی صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ
خدا کی طرف سے ایک مقرر کردہ عہد ہے جو الہی محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ مسیحی شادی اسلام کے نظریات سے بہت مختلف ہے اور بلند ہے۔ دیکھیں، مسیحیت اپنے منفرد روحانیت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی، کیونکہ اس نے ہر مثال میں، ہر ایک بات میں ایسی منفرد بات کی ہے کہ گویا اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مذاہب نے نہیں کی۔ شادی کے معاملے میں بھی مسیحیت نے ریاضی کے سب سے بڑے اصول کو توڑ دیا، یعنی کہ جو ریاضی کا اصول ہے کہ 1 + 1 2، تو مسیحیت نے ایک نیا اصول انٹروڈیوس کرایا کہ 1 + 1 = 1۔ یہ ہے مسیحی روحانیت کا، مسیحی شادی کا بنیادی اصول، 1 + 1 = 1۔ بائبل کی روح سے شادی کا آغاز خدا نے خود کیا ہے۔ جب آپ بائبل مقدس میں باغ عدن کے واقعے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ پہلے انسان آدم کو مٹی سے تخلیق کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور پھر خدا اس کے لیے اسی کی پسلی میں سے ایک عورت کو تخلیق کرتے ہیں، عورت کو بناتے ہیں، اور اسے بائبل مددگار کہتی ہے، اور اس کو مددگار کے طور پر آدم کو دیا جاتا ہے، اور آدم عورت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے ناری کہلائے گی۔ یہ ہے انسان کی تاریخ میں پہلی بار عورت اور مرد کے رشتے کا سامنے آنا۔ عورت مرد سے نکالی گئی ہے اور اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی، گوشت میں سے گوشت ہے، یعنی بالکل مرد کی جو ہے وہ کاپی ہے ہر لحاظ سے۔ تو یہاں اس واقعے میں آپ 3 چیزوں کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ جب آپ باغ عدن کی سٹوری کو پڑھتے ہیں 3 چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ پہلی یہ کہ عورت ایک مددگار کے طور پر انسان کے سامنے، آدم کے سامنے لائی گئی اور مددگار کے طور پہ بنائی گئی۔ اس کا رتبہ کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے، نہ وہ کم عقل ہے، نہ وہ غلام ہے، نہ کوئی کھلونا ہے کہ جب دل چاہے، جب موڈ ہوا تو اسے تبدیل کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا خود اسے آدم کے پاس لے کر آتا ہے، یعنی یہ جو شادی کا ادارہ ہے یہ خدا کا خود بنایا ہوا ہے، یہ ایک پاک رشتہ ہے جس کی بنیاد خدا تعالیٰ باغ عدن میں خود رکھتے ہیں، اور اس لیے مسیحی شادی میں آج بھی خداوند کو موجود سمجھا جاتا ہے، خداوند کو اس میں گواہ سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات غور طلب یہ ہے کہ خدا نے آدم کے لیے ایک ہی ساتھی بنایا۔ آدم کسی بھی معاملے میں آنے والی مرد نسلوں سے کم نہ تھے، وہ ایک مرد تھے اور خدا کی شاہکار تخلیق تھے، ان میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی کہ ان کے لیے ایک ہی عورت کافی تھی۔ وہ نعوذ باللہ کسی طرح کمزور نہیں تھے، وہ ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے کے قابل شخص تھے، بالکل تھے، مگر یہ خدا کی مرضی تھی کہ ان کے لیے ایک عورت جو ہے ان کا ساتھی ہو، اور خدا نے ان کے لیے ایک ہی عورت بنائی، نہ 2 بنائی، نہ 3 بنائی۔ ان کی زندگی 1000 سال سے کچھ سال کم رہی زمین پر، اور ان کی زندگی میں جو ہے دوسری عورت کا ہمیں ذکر تک نہیں ملتا۔ یہ خدا کی مرضی ہے، بلکہ اب تو مسلمان علماء بھی اس بات پر بائبل کے اس واقعے کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر فتویٰ دیتے آج کل نظر آ رہے ہیں کہ جی آئیڈیل شادی جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کی ہے۔ اچھا، جب سے مسیحیت وجود میں آئی ہے ہم نے شادی کو عزت و احترام اور خدا کی مرضی جانا ہے۔ بائبل مقدس میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ ہمارے ہاں شادی وقتی معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے جیسے اسلام میں ہوتا ہے کہ ایک شہر میں ہے تو یہاں ایک معاہدہ کر لیں، وقتی معاہدہ کر لیں، اور کہیں پھر سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک وقتی معاہدہ کر لیں، اور پھر چھپ چھپ کر لیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ معاملہ بھی رائج ہے، بلکہ مسیحی شادی ایک عہد کی طرح ہے اور ہم اسے ایک عہد کی طرح دیکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی چرچ کے اندر ایک شادی کی تقریب ہوتی ہے، کسی جوڑے کو شادی کے لیے لایا جاتا ہے، تو ہر اتوار تمام کلیسیا کے سامنے
جب کلیسیا کے تمام ارکان موجود ہوں تو باقاعدہ طور پر اس جوڑے کی شادی کے بارے میں تمام کلیسیا کو جو موجود ہو آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس عمل کو ہم پکاریں کہتے ہیں، اور یہ شادی سے 4 ہفتے قبل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک بار ہم کیونکہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہم شادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک اٹوٹ بندھن ہے، ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اور یہ ٹوٹے نہیں ٹوٹتا، اور یہ تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک یا تو میاں بیوی میں سے کوئی ایک بے وفائی نہ کر دے، اور یا وہ خداوند کی مرضی سے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ نہیں ہے جو ان میاں بیوی کو الگ کر دے۔ بائبل کہتی ہے کہ تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، یعنی جن مسیحی شادیوں میں خداوند کا ہونا خداوند ہو اسے مضبوط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ تیسرا جو ہے وہ خداوند ہے جو اس میں موجود ہے۔ مسیحی شادی خدا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ملاکی 2 باب اس کی 14 آیت میں کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ یہ حوالہ ہے پرانے عہد نامے سے ہی، جن کا بھائی نے بہت سارے جس پر اعتراض بھی کیا ہے، اسی کی آیت ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ اور اگر قانون سازی کی بات کی جائے، جو ظاہر ہے انہوں نے آ کر اس حوالے سے بھی باتیں کی ہیں کہ آپ کے ہاں، انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا مگر وہ ظاہر اعتراض اٹھائے، تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے ہاں قانون سازی کو لے کر جو ہے کمی موجود ہے۔ تو پہلے میں بھائی کو یہ واضح کر دوں کہ جس کرب میں مسلمان حضرات اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اسی کرب میں کبھی یہودی زندگی گزارا کرتے تھے۔ لاکھوں حدیثیں تھیں، ہلاخہ کے قانون تھے، کتابوں پر کتابیں تھیں، اور سمجھ سے باہر تھا کہ کسی مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ تو جب کوئی مسئلہ رونما ہو جائے، مسئلہ سامنے آ جائے، تو کتابوں کی طرف رخ کرتے تھے، کتابیں چھانٹتے تھے، دھول مٹی ہٹاتے تھے، اور اپنی مشکلات کا حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے مسیح جب آئے تو یہودیوں کا یہی رویہ تھا جو آج مسلمانوں کا ہے۔ یہ کرب میں مبتلا تھے، اپنے مسائل حل کرنے کی سخت نہیں تھی، سطحی سطح پہ معلوم پڑتا تھا، جب بات کرتے تھے تو سب ٹھیک ہے، مگر چور راستے نکالتے تھے شریعت سے، اور ان چور راستوں سے جو ہے ظلم برپا کرتے تھے۔ اس لیے جب مسیح اس دنیا میں آئے اور مسیحیت کا دورہ ہوا، مسیح نے اس جھنجٹ سے آنے والی دنیا کو نکال دیا اور دین کا خلاصہ کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ بیٹا اسے بند کر دو یونس بھائی۔ دین کا خلاصہ کر کے جو ہے وہ پیش کر دیا، چند جملوں میں، چند آیتوں میں تمام مسائل کا حل پیش کیا۔ اردو ادب میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ یہ وہ والی بات ہے کہ بڑے بڑے مسائل موجود تھے، شریعت کو لے کر تفاسیر موجود تھی، انہوں نے بھی آ کر ابھی تفاسیروں کے ہی راگ جو ہیں الاپے ہیں، ادھر آ کر یہودی تفاسیر الاپی ہیں، یہ وہی ہیں جو قبل از مسیح ہیں۔ بھائی آپ کا مناظرہ مسیحی سے ہو رہا ہے، آپ بعد از مسیح کوئی بات کریں، بعد از مسیح کا کوئی انجیل کا حوالہ دیں، اور آپ جو ہے وہ اپوکریفا تک کے حوالے دیتے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی تمام معاملات کو مسیح نے کوزے میں بند کر کر چند آیتوں کے اندر تمام معاملات کو سمیٹ کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر مسیح کا شاندار بیان ہے کہ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں۔ یہ شادی کو لے کر، مرد عورت کو لے کر مسیح کا فتویٰ ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ مسیح کا فتویٰ ہے، باقاعدہ طور پر بائبل میں، انجیل میں موجود ہے۔ جو لوگ طلاق کی فیور کرتے ہیں ان کو مسیح نے واضح طور پر، واضح الفاظوں کے اندر کہا کہ وہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ خدا جب جن کو جوڑ دیتا ہے تو انسان اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اب وہ میاں بیوی ہیں اور خدا کے سامنے جوڑا ہیں، وہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں، یعنی وہی وہ ریاضی کا فارمولہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، 1+1=1۔ یہ مسیحی شادی کا اصول ہے۔ باغ عدن میں اور آدم اور حوا کے درمیان خداوند شامل تھے، اور اسی طرح شادی کی پاکیزگی کو آگے لانے کے لیے، اس کی اہمیت کو دنیا کو دکھانے کے لیے
مسیح کانا گلیل کی شادی میں بذات خود شریک ہوئے تاکہ شادی کی پاکیزگی کو قلم بند کیا جائے اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کی پاکیزگی کو پڑھیں۔ یہ پاکیزگی اور عزت و احترام کی بات ہے۔ بائبل کہتی ہے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، کہ تہری ڈوری کبھی نہیں ٹوٹتی، جلد نہیں ٹوٹتی۔ یہ بات وہی ہے کہ جب خدا میاں بیوی کے بیچ سربراہ ہو جائے تو خدا ہی ان کا رہنما ہوگا، اور وہ شادیاں مرد یا عورت کے غصے کی نظر نہیں ہوں گی کہ کسی ایک کو غصہ آ گیا اور اس نے طلاق کہہ دی اور طلاق ہو گئی۔ ابھی بھائی نے آ کے ایک اور بات کے اوپر آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے کہ ایک بار طلاق دے دیں اور پھر سیپریٹ ہو جائیں اور پھر دوسری بار طلاق دے دیں اسلام کے اندر۔ یہ جو ہے یہ ایک خواب ہو سکتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ عدالتوں کا رخ کریں، آپ جو فقہ کے لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ یہاں تو مسئلہ ہی اسلام کا گھوم پھر کے طلاق کے اوپر ہے۔ آج کئی جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ طلاق اور فیملی کورٹس جو ہے وہ بھری پڑی ہیں ان کے معاملات سے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی صبر کا کام ہونا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، اصل میں حقیقت جو ہے وہ اس پر مبنی نہیں ہے۔ طلاقیں ان کے یہاں ایسے ہی ہیں، ایک ہی وقت میں 3 دے دیتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے۔ بعد میں مفتی کرام سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو طلاق دے دی ہے، ایک ہی ٹائم پہ دے دی ہے، اب میرا کیا حل ہے؟ تو بائبل جو ہے وہ اس طرف نہیں آتی، اس طریقے کے معاملات، یہ شغل میلے کی طرف نہیں آتی، بلکہ ایک سنجیدہ شادی کا معاملہ انسانیت کے سامنے رکھتی ہے، اور اسے تمام مذاہب کے ساتھ اگر آپ انالائز کریں تو آپ اس کی سنجیدگی، اس کی روحانیت کا صاف صاف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بائبل جو ہے وہ مرد کو اور عورت کو زندگی بھر کا ساتھی سمجھتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، جب تک کوئی ایک شخص میاں یا بیوی یا تو بے وفائی نہ کر لیں اور یا موت انہیں جدا نہ کر دے، دوسرا کوئی آپشن ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ چرچ میں جب بھی شادی کی جاتی ہے تو پادری خدا کا نائب بن کر میاں بیوی سے شادی کا وعدہ لیتا ہے، اور وہ وعدہ ایک دوسرے سے وفادار رہنے کا، اونچ نیچ میں ساتھ دینے کا، اور لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بنانے کا ہے، جسے ہم میرج واوز کہتے ہیں۔ اور چرچ کہتا ہے کہ یہ جو واو ہیں یہ انبریکیبل ہیں، یہ ٹوٹے نہیں ٹوٹتی، یہ سدا تکر ہیں، یہ انسان کی زندگی پر ان کا تا حیات اثر موجود ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے میرج واو کا ایک جو ہے وہ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے کی ہیں، تاکہ آپ کو دیکھنے والے کو اندازہ ہو جائے اور اس کی حیثیت کو آپ سمجھ سکیں کہ مسیحی جو ثقافت میں، مسیحی روحانیت میں بائبل کا کیا شادی کے حوالے سے کردار ہے۔ دولہا دلہن جب سامنے آتے ہیں تو پادری خدا کا نائب ہوتے ہوئے ان سے یہ واو لیتا ہے، اور دولہا یا دلہن رپیٹ کرتے ہیں کہ میں تجھے آج کے دن سے اپنی بیوی یا اپنا شوہر ہونے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ پھر آگے وعدہ شروع ہوتا ہے اور جو ہے میں بیماری، تنگی، دکھ، سکھ میں ہمیشہ تجھ سے محبت رکھوں گا جب تک موت ہمیں الگ نہ کر لے۔ تو یہ ہے وہ ابدی عہد، یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی شکیں موجود ہیں جس سے دوسرا کوئی راستہ نکل آتا ہے، بلکہ یہ صاف سیدھی بات ہے کہ جب تک موت ہمیں الگ نہ کر دے میں تنگی میں، دکھ میں، سکھ میں ہمیشہ تیرے ساتھ دوں گا، اور یہ مرد اور عورت دونوں اس وعدے کے اندر شامل ہیں۔ پھر بائبل نے عورت اور مرد کو ایک جگہ رکھا ہے، ایک مقام پر رکھا ہے، نہ مرد کم ہے نہ عورت اس سے کم ہے، بلکہ دونوں کی شان کو بائبل نے سراہا ہے۔ گلوتیوں کا خط پولس رسول کا 3 باب اس کی 28 آیت میں بائبل کہتی ہے، اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ یعنی کہ یہاں برابری کی بات کر دی گئی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، نہ یونانی یہودیوں سے چھوٹا سمجھے اور نہ یہودی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور نہ مرد و عورت ایک دوسرے پر غلبہ رکھنے کی کوشش کریں یا ایک دوسرے کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا دوسرے کو چھوٹا سمجھے، بلکہ کہا گیا ہے کہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ بائبل نے دونوں کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، بالکل ویسے ہی جیسے مسیح نے دنیا سے محبت رکھی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 11 آیت لکھا ہے کہ تو بھی
نہ عورت مرد کے بغیر ہے اور نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بائبل ایک شادی شدہ جوڑے کے حوالے سے، عورت اور مرد کے حوالے سے ایک برابری کا جو ہے وہ درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر اسی حوالے سے پہلا پطرس 3 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دعاؤں کا مرکز شادی شدہ زندگی کے حوالے سے خدا کو ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ خدا تمہارا سربراہ ہے، خدا تمہارے بیچ ہے، اس لیے تم ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی جو ہے وہ نعمتوں کے وارث ہو، تاکہ تمہاری دعائیں نہ رک جائیں بلکہ خدا تمہاری دعائیں سنیں۔ پھر افسیو 5 باب کا حوالہ ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ مسیح نے یہاں تک محبت کی ہے اپنی دنیا سے کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، یعنی کہ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ لانگ لاسٹنگ ٹل دیٹ ڈیتھ والا معاملہ ہے کہ جب تک موت ہمیں جدا نہ کر دے۔ اور یاد رہے کہ مسیحی شادی صرف انسانی خوشی کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، یہ ایک مشنل پرپس کو پورا کرتا ہے، اولاد کی پرورش کرنا، الہی محبت کا مظاہرہ کرنا اور دنیا میں انجیل کی منادی کرنا، انجیل کی عکاسی کرنا۔ یہ سہولت نہیں بلکہ ایک عزم پر مبنی معاملہ ہے، یہ سہولیات پر مبنی معاملہ نہیں ہے، عارضی مطابقت نہیں ہے بلکہ ابدی عہد ہے، ابدی اقدار ہے۔ مسیحی شادی صبر، محبت، معافی اور عاجزی جیسے پھلوں کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس میں جو مرکز ہے وہ مسیح ہے۔ جب دنیا کے مذاہب خوبصورت عورتوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، جب دنیا کے دیندار خوبصورت عورتوں کا نقشہ کھینچتے ہیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے قصیدے پڑھتے ہیں جس سے خواتین کی خوبصورتی کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، آیا وہ نکاح کے حوالے سے ہو، آیا وہ آنے والی زندگی کے حوالے سے ہو، تو بائبل کا نظریہ اس معاملے میں تمام مذاہب جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے اور اسلام سے تو بہت زیادہ مختلف ہے۔ بائبل کا معیار یہ ہے، بائبل کہتی ہے کہ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے۔ بائبل سچے ایمان کو پیش کرتی ہے۔ حسن کے معاملے میں بائبل کا یہ معیار ہے کہ وہ حسن جو ہے دھوکے بازی پر مبنی ہے، اور ان جو ایماندار ہیں ان کے لیے ایمانداری ہی جو ہے وہ ان کے گلے کا جو ہے زیور ہے۔ پھر کثرت ازدواج کے اوپر بھائی نے پرانے عہد نامے سے حوالے دیے، تو بھائی میں آپ کو چند ایک باتیں اس حوالے سے بتا دوں کہ کثرت ازدواج کو لے کر یہ بائبل پڑھی ہے آپ کے سامنے، ادھر بائبل موجود ہیں، آپ وہ بائبل اٹھائیں، اس کے اندر سے کثرت ازدواج کا ایک حوالہ آگے پڑھ کے بتائیں۔ 613 قوانین ہیں، اس میں ایک قانون آ کے بتائیں جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ تم بیویوں کی کثرت کرو۔ یہ میرا ان کو چیلنج ہے، یہ آئیں اور ایک حوالہ ادھر دیں۔ تفاسیر پڑھنے سے ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں، پرانے عہد نامے کے کچھ نبی جن کی بیویاں ایک بیویاں تھیں، اور حالانکہ کچھ انبیاء انہوں نے کثرت ازدواج کی، مگر وہ ظاہر ہے خدا کے حکم کے عوض نہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، انہوں نے کی ہے۔ میں آپ کو نبی بتا دیتا ہوں، بڑے جید نبی ہیں پرانے عہد نامے کے۔ ایک بیوی کے شوہر تھے، یسایہ ایک بیوی کے شوہر تھے، حزقیل ایک بیوی کے شوہر تھے، ہوسیہ ایک بیوی کے شوہر تھے، زکریا ایک بیوی کے شوہر تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مرد خداوند موسیٰ ایک بیوی کے شوہر تھے۔ اسلام میں شادی مسیحی شادی کی طرح نہیں ہے، بلکہ 4 قسم کی شادیاں ہیں، اور شادیاں تو نہیں، میں اسے معاہدے کہوں گا، بالکل اسی طرح ہیں جیسے اسے نکاح نامہ کہا جاتا ہے۔ نکاح نامہ کہاں ہے بھئی، آپ کا ایسے کہتے ہیں
تو میں یہ اس کو ایسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کی حیثیت ویسے ہے جیسے کرائے نامے کی ہوتی ہے، جیسے وکالت نامے کی ہوتی ہے، ایسے ہی اسلام کے اندر جو ہے نکاح نامے کی حیثیت ہے، کیونکہ یہ ایک نامہ ہے، یہ ایک عہد نہیں ہے۔ تو آئیں میں آپ کی جو توجہ ہے وہ 4 مختلف قسم کے نکاح ناموں پر دلاتا ہوں۔ پہلا جو نکاح ہے وہ اسلامی شرعی نکاح ہے جو عام طور پر اسلامی ملکوں کے اندر رائج ہے۔ یہ وہ شادی ہے جو عام طور پر ہر اسلامی ملک میں رائج ہے، جس میں دونوں خاندان یا ان کے سربراہ موجود ہوں، ایک حق مہر ایک قیمت کو طے کر لیں، اور اس قیمت کے بعد جو ہے گواہ وہاں موجود ہوں، اور اس کے بعد بس شادی ہوگی، اور لڑکا اور لڑکی کا وہاں موجود ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو نکاح ہے یہ نکاح ہے عرفی نکاح۔ جناب علی یہ بڑا دلچسپ نکاح ہے، آپ گوگل کریں، آپ چیک کریں، آپ کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس نکاح کو لے کر۔ اس نکاح میں اس پیشکش میں کوئی پیپر ورک موجود نہیں ہے، کوئی پیپر ورک درکار نہیں ہے، خاندان اور معاشرے کو بتائے بغیر یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ مصر کے اندر حالیہ وقت میں ابھی 2025 کے اندر یہ نکاح رائج ہے، اور بہت سارے مسلمان حضرات، امیر ملکوں سے آئے ہوئے حضرات، وہ اس نکاح سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر جناب علی ایک اور بحث ہے، نکاح کی ایک شکل ہے، وہ ظاہر ہے ان کا اختلافی مسئلہ ہوگا، مگر ہمارے ہاں تو مسلمان اکٹھے ہی ہیں، تو وہ ہے متع۔ یہ بھی ایک دلچسپ نکاح ہے، انگریزی میں اس کو انگریزوں نے جو نام دیا ہے بڑا زبردست نام ہے، وہ ہے پلیجر میرج، اور پلیجر میرج کے نام سے ہی انگریز اسے جانتے ہیں۔ عام طور پر جو حضرات اردو سے ناواقف نہیں وہ بھی اسے پلیجر میرج کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں لڑکا یا لڑکی آپس میں خود ساختہ طور پر ایک مدت کو طے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا کام جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو روحانیت کہیں نظر نہیں آئے گی، یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی بات ہے۔ یہ اس لیول پر گرا ہوا کام ہے کہ خود اسلام کے اندر اس کے اوپر اعتراضات موجود ہیں۔ بہرحال ان کے ہاں یہ لوگ کرتے ہیں، یہ ان کے آپسی کچھ مسئلہ ہے، مگر موجود ہے، کرتے ہیں، جو کرنے والے بھی مسلمان ہیں، کروانے والے بھی مسلمان ہیں۔ اچھا، ایک اور پیشکش ہے، اس پیشکش کا نام، اس نکاح نامے کا نام جو ہے مسیار ہے، نکاح مسیار۔ یہ ایک ایسا نکاح ہے جس میں متع میں تو مدت طے ہے، اس نکاح نامے کے اندر مدت کا تعین نہیں، اور جیسے متع کے اندر مرد اور عورت جو ہے، لڑکا لڑکی ایک مدت کو طے کرتے، اس کے اندر وہ نہیں طے ہوتی، اور مدت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساتھ رہنا بھی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرد اور عورت ساتھ رہیں، یعنی اس سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ وزٹر والا معاملہ ہے، کہ وزٹ جس طریقے سے کیا جاتا ہے، ساتھ نہیں رہتے، الگ الگ رہتے ہیں، مگر کبھی کبھار وزٹ کر لیا کرتے ہیں، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ اکثر اس حوالے سے امیر شیخ جو ہیں، وہ عرب ملکوں کے جو شیخ ہیں، دبئی اور امارات کے، وہ مصر جیسے غریب ممالک کا جو ہے وہ دورہ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنی چھٹیوں کے درمیان یہ پارٹ ٹائم میرج نکاح مسیار کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں جاتے جاتے کچھ تحائف بھی دیتے جاتے ہیں۔ یہ فرنج بینیفٹ والا معاملہ ہے، یعنی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لونڈی یا غلام عورت سے نکاح کی بھی اسلام کے اندر کوئی زحمت نہیں ہے، غلام عورت سے، لونڈی یا غلام عورت سے نکاح کی بھی کوئی زحمت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں احادیث ہے، ریفرنس ان کو ریبٹل کے اندر پیش کر دیا جائے گا۔ اچھا، کثرت ازدواج کے بارے میں معاملے میں بھی ہوشیاری ہے۔ پہلی یہ کہ یہ دھوکے بازی پر مبنی ایک معاملہ ہے، بعض کیسز میں دوسری اور تیسری شادیاں مسلمان حضرات کرتے ہیں، مگر وہ ان کے اوپر انہی کے مولویوں نے فتوے دیے ہیں کہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر بھی جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ دھوکے بازی پر مبنی ہے، یہ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں کہ خدا نے ان کو ایک رکھا ہے، قرآن نے حوالے دیے ہیں وغیرہ وغیرہ، حدیث کے حوالے دیے ہیں، تو جب آپ کے فتوے موجود ہیں کہ عورتوں کو بتائے بغیر بھی پہلی بیوی کو نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا دھوکے بازی ہے۔ اچھا جی، عورت کو لے کے، کیونکہ شادی جو ہے وہ انہوں نے بھی عورت کے اوپر بائبل میں کچھ تمہیدیں باندھ کر کچھ اعتراضات کیے ہیں، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ باتیں عورت کے حوالے سے بائبل کا جو مقام ہے وہ پیش کر دوں، پھر اسلامی مقام جو ہے اس کو بھی آپ کی نظر کر لوں۔ تو 2 منٹ دے دیں، بس 3 منٹ رہ گئے، اوکے جی۔
تو بائبل میں عورت آپ کو گھر بیٹھی سمٹی ہوئی شوہر سے مار کھاتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور اگر کوئی ایسا حوالہ بائبل سے مل جائے جہاں عورتوں کو مارا جا رہا ہے اور شوہروں کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ بھائی ان کو مارو, انڈوں سے مارو, ان کو جوتوں سے مارو, تو ایسا آپ حوالہ پیش کیجئے گا, ورنہ آپ اپنی معذرت ریکارڈ کرائیے گا. اچھا جی, آپ بائبل جب پڑھتے ہیں تو آپ کو عورت کس قسم کی نظر آتی ہے؟ آپ اس پر نظر کریں, وہ دبورا ہے, وہ آستر ہے, پرسکلا ہے, مریم ہے, ہنا ہے, روت ہے, فیبی ہے, لیڈر, نبوت کرنے والی نبیہ نظر آئے گی آپ کو, ڈیکن تک عورتیں آپ کو نظر آئیں گی جو چرچ کی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں, اور جن کی ایسی عورتیں جن کی گواہی کے اوپر پورا جو ہے مسیحیت کا نظام کھڑا ہے, ایسی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی, ایسی خدا کی ایماندار شاندار عورتیں آپ کو نظر آئیں گی. اچھا, بائبل ان کے ایمان کی مثالیں دیتی ہیں. آج بھی جب ہم ان مثالوں کو پڑھتے ہیں, ان سٹوریز کو پڑھتے ہیں جن عورتوں کو میں نے ذکر کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ان کی قیادت اور ان کی لیڈرشپ سے ہمارے ذہن دنگ رہ جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سوئی ہوئی قوموں کو جگا دیا, کس طرح خدا کے احکامات کو اس زمین پر جو ہے وہ صادر کرنے میں رہنما ثابت ہوئی. اچھا جی, اسلام کے اندر عورت کے مقام کو لے کر کچھ باتیں کر دوں کہ بیویوں کو مارنے والی جو معاملہ ہے وہ ان کے ہاں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. بخاری کی حدیث ہے 58:25, اس کے اندر باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ عورتوں کو مار سکتے ہیں. آپ حدیث عالم آدمی آپ پڑھ سکتے ہیں, بہرحال اگر ریفرنس چاہیے ہوگا تو مل جائے گا آپ کو. اچھا, ابن ماجہ 1986, مرد سے نہ پوچھو کہ بیوی کو کیوں مارتا ہے. مرد کو منع کیا گیا ہے کہ کوئی نہ پوچھے مرد کو, کہ ظاہر ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو مار رہا ہے تو ان کا آپسی معاملہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کو پوچھے نہ کوئی کہ کیوں مارتا ہے. اچھا, سنن نبی داؤد کا حوالہ ہے, 264 نمبر حدیث ہے کہ عورت کے جو پیریڈز ہیں اس کے دوران مرد زبردستی عورت کے ساتھ انٹرکورس زبردستی جبرن کر سکتا ہے, اور اس کے بعد بدلے میں 1 دینار جو ہے وہ دے سکتا ہے, اور اس عورت کو بھی دے سکتا ہے اور کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. پھر ہاں جی, چند ایک اور باتیں. سنن نسائی حدیث نمبر 5388 5388 کہ عورت لیڈر نہیں بن سکتی. اچھا, سنن نبی داؤد 24:59, عورت کو دینداری کرنے کے لیے بھی, اپنے مذہب کو پورا کرنے کے لیے, مثال کے طور پر روزے رکھنے کے لیے اور کوئی اور شرعی کام کرنے کے لیے بھی اپنے مرد کی اجازت طلب ہے, یعنی کہ وہ انفرادی حیثیت خدا کے سامنے نہیں رکھتی, اس کو مرد کی اجازت طلب. اچھا جی, پھر ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ اسلام نے, ظاہر ہے بھائی نے آ کے بتایا کہ ہم نے عورتوں کو بڑا مقام بلند دیا ہے, مگر حیرت کی بات ہے کہ اس بلند مقام کے باوجود مسلم کتاب 35 حدیث 6597 کہتی ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہے. پھر ایک اور چند ایک احادیث ہیں, اگر شوہر بیوی کے پاس آنا چاہے اور کسی وجہ سے بیوی منع کر دے تو ساری رات, یعنی وہ بیمار ہو, سر درد ہو, کچھ بھی ہو, تو ساری رات صبح تک فرشتگان جو ہے وہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک اس حوالے کو جو پڑھنے سے جو ذہن میں نقشہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ عورت اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے بلکہ شوہر کی مرضی اس پر مسلط ہے. تو یہ میری چند ایک باتیں تھیں, پھر ریبٹل کے اندر جو ہے ضرور باقی باتیں شیئر کریں. شکریہ. بہت شکریہ بھائی عامر خادم, کچھ درست باتیں کرنے کا اور کچھ بہتان لگانے کا بہت بہت شکریہ. میں ہمیشہ سی ڈی اے کی ٹیم سے بات کہتا ہوں, آپ کے پینل میں پاسٹر غزالہ بیٹھی ہیں, آپ کے پینل میں پادری شفیق بیٹھے ہیں, لوک وکٹر بیٹھے ہیں, تو اتنے سارے معزز افراد بیٹھے ہیں, بہتان لگائے بغیر بھی آپ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں. یاد رکھیں, جب آپ کسی پہ بہتان لگاتے ہیں یعنی وہ بات اس سے منسوب کرتے ہیں جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہے, تو آپ اپنا جو کیس ہے وہ کمزور کر رہے ہیں. آپ کا جو مقدمہ ہے وہ اکثر جو ہے, اکثر سن لیجئے لفظ میرا, اکثر آپ کا جو مقدمہ ہے وہ معاشرتی مسائل پر مبنی ہے.
آپ کو جو میرا مناظرہ ہے وہ متون کے اوپر ہے، نہ کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی بھی معاشرتی مسائل پر گفتگو نہیں کرتا۔ ہمارا جو مناظرہ ہے وہ آپس میں متن کے اوپر ہے کہ متن کیا بولتا ہے گا۔ ہاں اگر آپ کو ویسے کہانیاں سنانے کا شوق ہے تو آپ بات کریں، ایک مناظرہ کہانیوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں ہم، اس کے اندر میں آپ کو عیسیٰ نگری کے بھی حوالے دے دوں گا، میں آپ کو جو ہے وہ لاہور کی کرسچن آبادیوں کے بھی حوالے دے دوں گا، میں آپ کو جو ہے وہ شراب خانوں کے اڈوں کے بھی حوالے دے دوں گا۔ ہم معاشرتی اقدار پر بات نہیں کر رہے، ہم متن کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کریں سی ڈی اے کی ٹیم بہتان نہ لگایا کرے، آپ صرف متن کے اوپر بات کریں، اس میں آپ مزید بہتان لگانا چاہیں اس میں آپ لگا سکتے ہیں گے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ عورت کو مددگار کہا گیا، عورت مرد سے نکالی گئی ہے، عورت مرد کی کاپی ہے، اور جو ہے تو یہ بھائی تخلیق میں ثانوی حیثیت آپ نے دی ہے گی، اور میں نے آپ کو باقاعدہ حوالے دیے ہیں گے کہ پولوس ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے عورت کی وجہ سے جو ہے مرد جو ہے وہ تکلیف میں پڑائے گا، عورت کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ دنیا کے اندر آئے گا۔ تو عورت جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے بائبل مقدس میں، یہ بالکل 2+2=4 کی طرح معاملہ واضح ہے گا۔ ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ، آپ نے کہا کہ ایک سے زیادہ شادی خدا کی مرضی نہیں ہے، آئیڈیل شادی ایک ہے، یہ مسلم علماء کہتے ہیں۔ بھائی ہم لوگ کہتے ہیں کہ آئیڈیل شادی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، حکم نہیں ہے ہمارے، اجازت اس کی ہے گی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے گا تو قانون ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی اس کو اجازت دے گی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ چیلنج آپ نے دیا عام ہے، تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ خروج 21واں باب اس کی 10 نمبر ورس میں لکھا ہے، ایک مرد دوسری بیوی کو رکھ سکتا ہے بشرط کہ پہلی کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ ابراہیم کے پاس 2 بیویاں تھیں، سارہ ہاجرہ، یعقوب کے پاس 4 خواتین تھیں، سلیمان کے پاس 700 بیویاں تھیں اور 300 باندیاں تھیں۔ یہ سلیمان وہی ہے جو غزل الغزلات کا مصنف ہے، اور کتاب جو ہے وہ امثال کی کتاب کا بھی مصنف اس کو مانا جاتا ہے۔ اچھا، پھر تالمود سینیڈرین 21A میں لکھا ہے کہ بادشاہ بیک وقت 18 بیویاں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے گا۔ عام آدمیوں کے لیے کوئی عدد جو ہے یہودیوں میں مقرر نہیں تھا، عام آدمیوں کے لیے کوئی عدد جو ہے یہودیت میں مقرر نہیں تھا، لیکن یہ کہ جتنی بھی بیویاں رکھتا ہے وہ ان کے حق ادا کرے گا۔ اسلام نے آ کے تو صرف تعداد کو متعین کر دیا ہے کہ آپ 4 تک رکھ سکتے ہیں، 4 سے زیادہ آپ کو الاؤ نہیں ہے، لیکن یہودیت میں ہمارے کو ملتا ہے عام آدمی کے لیے کوئی عدد معین نہیں ہے گا۔ تالمود سینیڈرین 21A۔ اچھا، پھر آپ نے جو کہا نا کہ ایک سے زیادہ شادی خدا کا قانون نہیں ہے، اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا گناہ ہے۔ آپ آگے ببانگ دول یہ بات آپ کہیں تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ یہ اعلان کریں ببانگ دول کہ یہ گناہ ہے، پھر ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شادی کرنا آئیڈیل ہے، مثالی چیز ہے، لیکن یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ایک شادی کرنا جائز ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں گے۔ اچھا، یہ بات سنیں ذرا، ایک سے زیادہ شادی کا جو قانون ہے، یسوع مسیح علیہ السلام اور خود پولس کے دور میں جو رومن قانون رائج تھا اس کے بارے میں آپ سن لیں۔ لیکس جولیا ایٹ پاپیا پو پایا، یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، یہ قانون وہاں پر رومن معاشرے میں رائج تھا۔ اس قانون کے اندر، یہ یسوع کے دور میں اور خود پولس کے دور میں یہ قانون رائج تھا، اس قانون میں تعدد ازواج جو ہے اس کی نفی موجود تھی وہاں پہ، یعنی ایک سے زیادہ آپ شادی رومن کلچر میں آپ نہیں کر سکتے ہیں گے، جبکہ وہ اس بارے میں مشرقی معاشرے کو حقیر سمجھتے تھے وہ، اور یہودیت کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادی کا کانسیپٹ تصور موجود تھا۔ میں نے آپ کو ابھی حوالہ دیا ہے گا تالمود کا، جس میں ایک آ گیا ہے کہ عام آدمیوں کے لیے کوئی گنتی مقرر نہیں ہے گی، جتنی چاہے شادی کر سکتے ہیں گے۔ تو وہاں پر جو رومن کلچر تھا وہاں پر اشرافیہ شہری طبقات جو ہے وہ ایک سے زیادہ ایک بیوی رکھنا وہاں پر مہذب شمار کیا جاتا تھا، شریف ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، جبکہ یہودی کلچر میں ہمارے کو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے گی۔ اور خود جو ہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ میں صراحت سے یسوع مسیح علیہ السلام کا ایک سے زیادہ شادی کی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی ہے گی۔ آپ نے کہا کہ عورت کا مقام مرد سے کم نہیں ہے، میں نے آپ مقدمہ میرا سنیے گا، ریبٹل میں جواب دیجیے گا۔ میں نے جناب پولس کے ارشادات جو ہے وہ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ وہ سن لیجیے گا کہ عورت کا مقام مرد سے نیچے ہے، مرد کا درجہ
بائبل میں اوپر رہے گا، قرآن مجید میں درجہ اوپر ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے، بائبل میں وجہ کچھ اور ہے۔ وہ میرا مقدمہ آپ نے سنا ہوگا، ریبٹل دے دیجیے گا۔ آپ نے کہا کہ جی شادی اسلام میں وقتی معاہدہ ہے، متع ہے، چھپ چھپ کر نکاح کر لیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا یہ آپ ہم پر بہتان لگانے میں سی ڈی کی ٹیم جو ایکسپرٹ ہے، میں آپ کو اس پر ایوارڈ بھی دینے کو تیار ہوں اگر آپ بولیں گے تو۔ شادی کا ہمارا چھپ چھپ کر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، چھپ چھپ کے جو شادی کرتے ہیں اس کو ہم زنا کہتے ہیں۔ سن لیں میری بات اب، قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ نساء، پادری صاحب نوٹ کر لیں 25، محسنین غیر مصافحین ولا متخذات اخدان۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے شادی کیسے کرنی ہے؟ ایک دوسرے کے نکاح میں آنا ہے، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے شادی کرنی ہے، جس کو عیشی بولتے ہیں، عیشی کرنے کے لیے شادی نہیں کرنی، ولا متخذات اخدان، نہ ہی آپ نے یارانہ کرنے کے لیے شادی کرنی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا تینوں میں؟ شادی بولتے ہیں کہ آپ نے اعلانیہ شادی کیے گی، یہ تو ہو گئی شادی۔ غیر مصافحین کا معنی کیا ہوگا کہ آپ کسی سے مستی کرنے کے لیے، یعنی آپ عیاشی کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یار بنانے کے لیے شادی کرتے ہیں، یعنی چھپ چھپ کے جو ٹیلی فون پہ آپ نے تعلقات رکھے ہوئے اور کبھی گئے ہوٹل میں جا کے رنگ رنگ لیا ملا لی۔ قرآن یہ کہتا ہے محسنین غیر مصافحین ولا متخذات اخدان، یہ بہت بڑا قرآن کا قانون ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اخذنا منکم میثاقا غلیظا، عورتوں نے تم سے شادی کے بارے میں ایک پختہ وعدہ لیا ہے۔ اچھا، پھر پادری صاحب نے بڑا پریشان ہو کے کہا کہ یہودی پریشان تھے، وہ چور راستے یہودی نکالتے تھے، مسیح علیہ السلام نے انہیں جھنجھٹ سے نکال دیا۔ اصل میں آپ ایک فریب میں مبتلا ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہودی پریشان تھے، یہودی توریت کے بارے میں بالکل ان کا کانسیپٹ کلیئر تھا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہودی بالکل پریشان نہیں تھے طلاق کے اوپر جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، بالکل ان کا کانسیپٹ کلیئر تھا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے طلاق کا یہ مرد کو کہا تھا کہ وہ لکھ کر دے سکتا ہے، ان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا۔ مسیح علیہ السلام پر آپ نے چرچ میں بہتان لگایا گا، مسیح کی تعلیم قطعاً طلاق کے بارے میں وہ نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں گے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو جو یہودی جو مفسرین کے یا یہودی علماء کے جو آپ نے حوالے دیے، اس پہ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا میرا مناظرہ بائبل کے اوپر ہے، تو میں یہودی علماء کو کوٹ کیوں کروں؟ بھائی میں کوٹ کیوں نہ کروں؟ متی 23واں باب اس کی 2 اور 3 ورس میں لکھا ہے، یسوع کہتا ہے فریسی موسیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب کرو اور مانو۔ یعنی جو کچھ تم سے فریسی کہتے ہیں، جو ان کے علماء تم سے کہتے ہیں وہ سب کرو اور سب مانو۔ تو یہاں پر موسیٰ کی کرسی یعنی جو اتھارٹی ہے وہ فریسیوں کو، یہاں پر خود ہمیں یسوع کا قول ملتا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ یہودی علماء کے پاس تھی۔ تو یہودی علماء نے جو وضاحت کی کہ ہمارے لیے توریت کی روشنی میں بالکل قابل قبول ہے، ان کے اقوال بالکل درست ہیں گے، توریت کے فہم پر مبنی ہیں گے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ طلاق کا معاملہ، پھر آپ نے کہا 3 طلاقیں دی جاتی ہیں۔ آپ معاشرتی مسائل پر بولنے آئے، بولتے رہے، آپ کو مناظرہ کرنے آئے، مناظر ہیں آپ کو قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ لانڈی کرنگی کے مسائل مناظرے میں آ کے ڈسکس کریں۔ آپ کو صافی نہیں ہے، یا آپ یہاں پر کوئی جو ہے وہ معاشرتی مسائل ڈسکس کریں، آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو قرآن مجید نے جو ہمیں طلاق کا طریقہ کار بتایا گا، آپ کو چیلنج ہے، آپ اس پہ آگے اعتراض کرتے، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے آگے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس پر بات نہیں کی۔ آپ نے 3 طلاق میں جو قرآن نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا گا، اگر کوئی مسلمان اس کو فالو نہیں کرتا ہے تو بھائی نہ کرے، ہمارا سر کا درد ہے۔ قرآن نے ہمیں پورا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح 5 نمازیں، فجر کی نماز اس طرح پڑھنی ہے، ظہر کی ایسے پڑھنی ہے، عصر کی اس طرح پڑھنی ہے، عشاء کی نماز فلاں وقت میں پڑھنی ہے۔ طلاق کا بھی مکمل ایک طریقہ ہے، نہ پادری شفیق نے آپ کو کبھی سکھائی یہ بات، نہ آپ نے کبھی خود سیکھنے کی کوشش کی ہے گی، آپ صرف بہتان لگانے میں ماہر رہیں گے۔ اچھا، آپ نے کہا جو شادی چرچ میں کی جاتی ہے وہ نکارہ بجایا جاتا ہے، وہ ڈھول بجایا جاتے ہیں، فلانا کیا جاتا ہے، پادری یوں کرتا ہے۔ بھائی بائبل سے آپ ہمیں دکھائیں، اپنے معاشرتی مسائل آپ ہمیں نہ سکھائیں آگے کہ بائبل جو ہے نا ہمارے شادی یوں کی جاتی ہے، فلاں کیا جاتا ہے، انگوٹھی گول رنگ پہنائی جاتی ہے۔ یہ آپ کو فضائل سنانے کے لیے ہم نے مناظرے کے لیے انوائٹ نہیں کیا ہے گا۔ آپ ہمیں ٹیکسٹ بتائیں، بائبل کیا ہمیں بتا رہی ہے گی، گھر کی شریعت گڑھ کر، چرچ کی شریعت گڑھ کر آپ ہمیں نہ بتائیں۔ آپ کمال فضائل سنانے کے لیے آپ ہمیں یہاں پر آئیں گے۔ اچھا، پھر یہ بہت زیادہ ورس بیان کیے تھے کہ مسیح میں سب ایک ہے، نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آزاد ہے، مرد عورت سارے برابر ہیں۔ آپ بالکل غلط بیان کر دیں گے۔ میں نے آپ کو صاف بتایا ہے کہ تخلیق میں جو ہے عورت مرد کے پیچھے ہے گی، گناہ جو ہے عورت کی وجہ سے، یہ پولس کا اپنا قول ہے گا، تو مرد عورت برابر کیسے ہو گئیں گے؟
اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے آدھی شریعت مانتے ہیں، آدھی شریعت تو بہرحال آپ کی ہے ہی نہیں، تو آپ جو آدھی باتیں مانتے ہیں، آدھی باتیں آپ مانتے ہی نہیں ہیں گے۔ پھر آپ نے کہا جی ہمارے یہاں چھپ کے شادی کی جاتی ہے کہ سنیں ذرا، ایک تو میں نے قرآن کی آپ کو آیت پیش کیے گی، اس کا ہمت ہے تو آپ اس کو جواب دیجیے گا۔ ترمذی 1089 میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اعلنوا ھذا النکاح، یہ جو نکاح ہے اس کا اعلان کرو، اس کا اعلان کرو، واجعلوہ فی المساجد، اور نکاح کو مسجد میں کرو۔ کیوں مسجد میں کرو بھائی؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایک نکاح ہو رہا ہے، چھپ کے شادی نہیں ہو رہی ہے گی۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالطُّفُوفِ، اور اس کے اوپر دفوف بجاؤ، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، ڈھول بجاؤ۔ یعنی آپ کیا کرو، جیسے ہمارے فائرنگ کی جاتی ہے، کیا مطلب کیا ہے کہ بھائی شادی ہو رہی ہے گی، آتش بازی کی جاتی ہے، دنیا کو چھپ کے شادی کرنے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے بڑی، آپ کو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، آپ نے کہا کہ جی پہلی بیوی کو نہیں بتایا جائے گا دوسری شادی کرنے کا، یہ دھوکہ فراڈ ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ قرآن مجید میں سنت کے اندر اعلانیہ شادی کو اعلانیہ شادی کہتے ہیں، چھپ کر جو شادی کی جاتی ہے اس کو شادی نہیں کہا جاتا۔ یہ گواہ کے کانسیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو گواہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے اعلان کر دیا ہے مسجد میں تو جتنے لوگ وہاں مجمع میں موجود ہیں سارے کے سارے کیا وہ گواہ ہوتے ہیں گے۔ تو چھپ کے آپ شادی کریں گے تو وہ اعلان کہاں سے ہوگا؟ آپ قرآن کا مطالعہ کر نہیں آئے، آپ صرف بہتان باندھنے کے لیے آئیں گے۔ مہربانی کریں، ہم ویسے ہی بہت مظلوم ہیں، ہمیں لبرل بھی مارتے ہیں، ہمیں کرسچن بھی آ کے مار رہے ہیں، ہمیں ہندو بھی آ کے مار رہے ہیں، ایسا کر کے آپ مناظرہ نہ کریں آپ۔ اچھا، پھر آپ بار بار آ کے کہتے رہے کہ جی طلاق جو ہے وہ کوئی ہمارے یہاں کوئی بڑی خوشی سے دی جاتی طلاق، اضطراری کیفیت ہے، جیسے سور کھانا بہت مجبوری میں زیادہ دی جاتی ہے، اگر انسان مر رہا ہو کچھ اور میسر نہ ہو تو آپ جو ہے زندہ رہنے کے لیے آپ سور کا گوشت کھا سکتے ہیں، آپ پیاس سے بچنے کے لیے شراب، یہ کیا ہے؟ ایک اضطراری کیفیت ہے، مجبوری کی حالت میں۔ تو طلاق بھی بالکل لاسٹ آپشن ہے گا۔ گھر ٹوٹنا، ایک آدمی نشئی ہے، آپ نے بتایا نہیں مجھے کہ ایک آدمی نشئی ہے، ایک آدمی کا رشتہ ہی عورت کا غلط ہو جاتا ہے گا، غلط جگہ پہ رشتہ ہو جاتا ہے گا، تو وہ عورت کیا کرے گی؟ آپ نے تو اس کو کھونٹے سے باندھ دیا ہے نامرد کے۔ نامردی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جنسی طور پر نامرد ہے گا، ایک مرد کماتا نہیں ہے، نشہ کرتا ہے گا، تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ بولیں گے یہ مقدس عہد ہے، خدا نے اس کو عہد کو باندھ دیا گا، لہٰذا عورت جو ہے اس کے ساتھ بندھی رہے گی، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے گا۔ اچھا، پھر آپ نے کہا جی مسیحیت میں اور کرسچینٹی میں تو جو ہے عورت کا بڑا خوبصورتی کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ ہمارے یہاں روحانی اقدار کو ویلیو دی جاتی ہے، اور مسیحیت میں جو ہے حسن پرستی کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ ذرا سنیں آپ، غزل الغزلات جو یہ کون سی کتاب ہے کہ یہ مسیحیت میں کتاب نہیں ہے کیا؟ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں غزل الغزلات جو ہے اس کے اندر اگر آپ بولیں تو میں آپ کو چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سنیں ذرا غور سے۔ غزل الغزلات میں 4 باب اس کی 5ویں ورس میں لکھا ہے، تیری دونوں چھاتیاں دو تو آہو بچے ہیں، جڑوا ہرنی کے بچے ہیں جو سسنوں میں چرتے ہیں۔ تو دونوں چھاتیوں کا ذکر وہاں پر ہمیں ملتا ہے گا، تو حسن و جمال کا عورت کا ذکر ہمیں بائبل مقدس سے مل رہا ہے گا۔ اس کے بعد جو امثال کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 19 نمبر ورس میں لکھا ہے، پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں۔ تو بھائی حسن پرستی تو بائبل مقدس کا شعار رہے گا، علامت ہے اس کی ہے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ معاشرتی اقدار پر اسلام کو نیچے دگانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، آپ نے اصول پر مناظرہ کرنا تھا، آپ نے متن پر مناظرہ کرنا تھا۔ آپ نے کہا یہ 4 طرح کے نکاح نامے رائے جائیں گے، یعنی آپ نے عرف کے اوپر بحث کیے گی، معاشرے کے اوپر آپ نے بحث کیے گی، پتہ نہیں آپ کو کیا نکات لکھوائے گئے، آپ نے کیا مطالعہ کیا ہے۔ 4 طرح کے نکاح نامے، ایک شرعی نکاح نامہ آئے گا، ایک عرفی نکاح نامہ ہے، خاندان کو بتائے بغیر نکاح کر سکتے ہیں۔ سنیں ذرا پادری صاحب، یہ مناظرے سے پہلے تیاری کر کے آنی تھی آپ کو، خاندان کو بتائے بغیر آپ جو ہے نکاح کر سکتے ہیں کہ متع ہے، مسیار ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید نے بتایا محسنین غیر مصافحین ولا متخذات اخدان، ٹھیک ہے سر؟ تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں 4 نکاح جو آپ نے بتایا نا، صرف ایک نکاح آئے گا، بس ایک نکاح خالی قرآن میں آئے گا، محسنین غیر مصافحین ولا متخذات اخدان، صرف یہ نکاح ہم مانتے ہیں گے۔ پھر آپ نے کہا جی جوتے سے مارو، بائبل سے ہمیں دکھاؤ، انڈوں سے مارو، عام ہے۔ تو قرآن مجید میں یا سنت کے اندر ہمیں عورت کو جوتے سے مارنا یا بے ایمانہ تشدد کا ہمارا کانسیپٹ نہیں، اس کے اوپر عورت مرد سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ آپ سن لیں میری اسٹیٹمنٹ، یہ ہم پر اتنا بہتان لگایا جاتا ہے کہ مرد جو عورت کو جوتے سے مار سکتا ہے گا، عام ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مرد عورت کے اوپر بے ایمانہ تشدد کرتا ہے گا، اس کی عادت بن جاتی ہے، تو عورت اس بات کے اوپر جو ہے کورٹ میں جا کے طلاق کا کیس فائل کر سکتی ہے گی۔
اور شوہر کو طلاق دینی پڑے گی. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مرد طلاق دے گا ہی دے گا، نہیں، بلکہ قاضی جو ہے اس نکاح کو فسخ بھی کر سکتا ہے گا. عورت خلا کا کیس اگر مرد آ کے حاضر نہیں ہوتا، قاضی یک طرفہ طور پہ بھی جو ہے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، اس کے بعد اختیار ہے گا. کرسچینٹی میں تو یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو مارتا ہے نا، مرد عورت کو مارتا ہے، اس کے ساتھ جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، جب تک وہ مرے گا نہیں، عورت اس کے نکاح میں رہے گی، عورت اس کا ظلم بھی برداشت کرے گی، عورت سب کچھ کرے گی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پادری صاحب، ایک مرد اپنی بیوی کو کرسچینٹی میں مارتا ہے گا، یہ معاشرتی مسئلہ ہے، مارتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے وہ خداوند میں ساتھ رہے گی، وہ خدا کے ساتھ محبت میں گئی. محبت کہاں سے؟ اس کی محبت تو باڑھ میں گئی ہے، تو اس کو مارتا ہے پکڑ کے. آپ کیا کریں گے؟ ہمارے ہیں کہ ایسے مرد سے آپ طلاق لے سکتے ہیں گے، جبکہ آپ کہتے ہیں نہیں وہ مقدس سیکرمنٹ ہے، وہ مقدس معاہدہ ہے گا. میں کیا بولوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے گا. پھر آپ نے کہا کہ جی عورت کی تعداد جاننا میں مرد سے زیادہ، یہ ہمارا ٹاپک نہیں، ہمارا ٹاپک یہ میاں بیوی کے حقوق ہیں گے. اچھا، آپ نے کہا جی عورت اگر جو ہے شوہر کو منع کرتی ہے گی تو اس پہ پوری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں گے. بات سنیں، اگر عورت کو کوئی جنسی معاملہ ہے، پھر آپ نے ساتھ میں کہا اس کے بعد کوئی پرابلم اگر ہے پھر بھی وہ اس کو منع کر دیں، بھائی ایسا نہیں ہوتا. عورت کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ویسے ہی منع کر رہی ہے گی. شوہر اس کو بلاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ جا کے باہر جا کے منہ کالا کر کے آئے گا، وہ بیوی کے پاس ہی جائے گا نا، اس کا رائٹ بنتا ہے گا. بغیر عذر کے بیوی اگر اس کو منع کرتی ہے گی اور شوہر رات گزارتا ہے گا، ٹھیک ہے، تنگی کی حالت میں، تو ایسی عورت کے اوپر رشتہ لعنت کرتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ عورت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس کا جبر کیا جائے گا. سیکس جو ہے وہ جبری سیکس کا نام اسلام میں کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں ہے گا. میں آپ کو کتنا ٹائم ملے گا بتائیے؟ آج میں آپ کو بالکل 2 لفظوں میں آپ کو خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہودیت میں، مسیحیت میں، اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے گا. یہودیت ہمارے کو بتاتی ہے کہ طلاق جو ہے ایک اضطراری کیفیت ہے، بہت مجبوری میں آگے انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گا یا بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے گی. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر بیوی جو ہے اس کا شوہر اچھا نہ ہوا یا شوہر جو ہے کے معاملے میں بیوی اچھی نہ ہوئی، دونوں فریقین میں سے کوئی ایک صحیح نہ نکلا اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے گی، تو ہمارے بھی طلاق کا اجازت موجود ہے. لیکن جو شرائط ہیں، بہت سخت شرائط ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے گا. ٹھیک ہے. مسیحیت کے اندر ہمیں بات بیان کی جاتی ہے کہ مرد کچھ بھی کرے، عورت جو ہے وہ 10 سال تک جو ہے اس کے جبر کے اندر رہے گی، لیکن طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی. اس کی موت کی دعائیں کرتی رہے خدا سے، اللہ اس کو مار دے یا مرے، میں کہیں اور جا کے شادی کروں. لیکن کیا ہے، طلاق کا مطالبہ عورت نہیں کر سکتی ہے گی. پھر ہوتا کیا ہے عدالتوں میں نے آپ کو ابھی بتایا کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے عورت پہ الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی بدکارہ ہے گی. وہ بیچاری بدکارہ نہیں ہوتی ہے گی، لیکن کیا الزام لگایا جاتا ہے کہ میری بیوی بدکارہ ہے تاکہ اس سے اس کی خلاصی ہو. یا عورت لگاتی ہے مرد پہ الزام کہ میرا شوہر کیا ہے، بد کردار انسان ہے. حالانکہ وہ بیچارہ بد کردار نہیں ہوتا، کوئی اور وجوہات ہوتی، لیکن اس کو پتہ ہے کہ چرچ جو ہے میری خلاصی نہیں کرے گا اس سے. عجیب جبر کا نظام ہمارے ہاں مسجد میں پایا جاتا ہے. اچھا، پھر میں آپ کو بتا دوں، میں نے کوئی بھی ایک آپ پر بہتان نہیں لگا. جو میں نے آپ کو بات بتائی الحمدللہ آپ کا جو مذہب بیان کرتا ہے وہی آپ کو میں نے بیان کیا ہے گا. تو کوشش کریں کہ بہتان نہ لگائیں، جو بات ہے اس کو آپ بیان کریں. آپ نے کہا کہ جی یسوع مسیح علیہ السلام نے آگے بڑا لوگوں پہ یہ یسوع نے نہیں کیا، یہ آپ کی اپنی تعلیمات ہیں جو آپ یسوع سے منسوخ کر دیں گے. یسوع مسیح علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ میں توریت یا انبیاء کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا. تو موسیٰ کی شریعت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ مجبوری میں شوہر اگر چاہے تو بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. اگر عورت کے اندر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو وہاں پر قانون پورا موجود ہے. یسوع اگر اس کو منسوخ کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا ہے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نیکسٹ دعوت دوں گا کہ مسیحی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ریبٹل سیشن میں پاسٹر عامر خادم سامنے آئے. اچھا جی، بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ سب یہاں بیٹھے اور سن رہے ہیں تمام معاملے کو. کچھ باتیں انہوں نے اپنے ریبٹل میں کی تھی، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایڈریس نہیں کر سکا، تو ابھی میں کر رہا ہوں. وہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کے کو لے کے وراثت کے بھی مسائل انہوں نے بھائی نے چھیڑے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عورتوں کی وراثت کے بارے میں بائبل جو ہے وہ خاموش نہیں ہے. آپ ایوب 42واں باب اگر اس کی کتاب پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا واقعہ جو ہے اس کے اندر
بہنوں کو بھائیوں کے برابر جو ہے حصہ دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے ان کی وراثت کی نس ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، اور کچھ ایک باتیں ہیں جو طلاق کے حوالے سے میں بات نہیں کر پایا، تو وہ میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں۔ جی، شادی ہمارے لیے شغل میلہ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بلکہ اہل اسلام کے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ جاوید شیخ نے ایک ڈرامے کے اندر اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دی، اور حالانکہ وہ ڈرامہ تھا، وہ سٹیج تھا، اور اس نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ تو مولوی جو ہے انہوں نے مولوی حضرات نے پاکستان میں ملک میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ اصل میں ان کی طلاق ہو چکی ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان کو بڑا پھر پریشانی سے گزرنا پڑا۔ تو یہ شغل میلے والی بات ہے، اسی لیے آپ رویے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، طلاق کے حوالے سے جو ہمارا معیار ہے، جو مسیحیت کا معیار ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ طلاق کو پسند نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ ملاکی 2:16 یہ حوالہ شاید پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور مرکز کی انجیل 10واں باب 2 سے 12 آیت پڑھیں تو اس میں موقف اور کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کر لے، وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں 7 باب اس کی 10 آیت، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ تو بائبل کے اندر کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کی گئی۔ مسیح کا فتویٰ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ خداوند نے جن کو جوڑا ہے ان کو انسان جدا نہ کرے۔ تو یہ مسیح کا فتویٰ ہے، اور یہی طلاق کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اب میں ان کے پوائنٹس جو انہوں نے ریبٹل میں اور اس کے بعد اٹھائے ہیں ان کے اوپر میں غور کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا جی، انہوں نے پہلے آ کے کہا کہ اسلام جو ہے وہ عورت اور مرد کا درجہ جو ہے برابر پیش کرتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے چند ایک باتیں کی، کچھ ریفرنسز بھی دیے۔ تو بھائی وہ درجہ برابر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مرد کو تو 4 شادیوں کا آپشن ہے، اس کو تو 4 شادیوں کا پیکج موجود ہے اس کے لیے، مگر عورتیں اس حوالے سے جو ہیں وہ اس پیکج سے معذور ہیں، ان کو یہ پیکج نہیں دیا گیا ہے۔ تو برابری پھر بنتی نہیں ہے، یہاں تو ایک پیکج ہو جو دونوں کے لیے ہی ہو اور پھر سمجھ میں آئے۔ اچھا، انسیت کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہے تھے، تو میں ان کی کریکشن کرتا چلوں کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں بھی مرد کو جو ہے وہ فیور ہے، کیونکہ اس کو ایک بیوی سے نہیں بلکہ اگلی بیویوں سے بھی، دوسری اور تیسری جو ہے وہ عورتوں سے بھی انسیت حاصل ہے۔ اچھا، برابری کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو ہے مرد و عورت برابر ہیں، اس کے حوالے سے بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ 1 اور 4 برابر نہیں ہو سکتے، یا تو 4 ہوں پھر برابر ہو سکتے ہیں، یا 1 ہوں پھر برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف 1-4 کا مقابلہ یہ جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ اگر آپ اس کو برابری کہتے ہیں تو یہ برابری کسی بھی صورت کی نہیں ہے، کسی کی سطح پہ نہیں ہے، آپ خود اس کا اندازہ اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک بہتان باندھا تھا پولس رسول کے اوپر کہ انہوں نے کہا جی بائبل کہتی ہے، بڑے زور سے انہوں نے کہا کہ بائبل کہتی ہے کہ کلیسیا میں جو ہے وہ عورتیں خاموش رہیں۔ میرا بھائی، یہ جو پولس رسول کا خط ہے یہ اس خاص کلیسیا کی عورتوں کے لیے ہے، یہ اجتماعی اصول نہیں ہے بائبل کا، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اصول اگر ہوتا تو ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ظاہر اگر ایک کتاب کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو لکھا ہے ہم اس کو ماننے کے بالکل جو ہے وہ اس کو مانیں گے۔ اور اچھا جی، اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ مرد سزا کے طور پر کہا گیا ہے عورت کو کہ مرد تجھ پر حکومت کرے گا، یہ سزا دی گئی ہے بھائی عورت کو کہ بائبل نے کہا ہے کہ مرد تجھ پر حکومت کرے گا۔ تو میں اس پوائنٹ کو بھی کلیریفائی کر دوں کہ وہ حکومت نہیں ہے بھائی، وہ
جو آپ اس کو غور سے اس کا جست پڑھیں تو وہ انکلینیشن ہے کہ وہ تیرا جو انکلینیشن ہے عورت کا وہ اپنے شوہر کی طرف ہوگا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ عورت پر حکومت کرے گا، انکلینیشن اس کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر غلبہ کرے گا، یہ والا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ عورت جو ہے مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس لیے مرد سے چھوٹی ہے، مرد سے کمزور ہے۔ اس کی بھی کریکشن کر دوں کہ بھائی بائبل کا جو پیدائش کا واقعہ ہے اس کے اندر ہی پہلے ہی میں نے اپنی پریزنٹیشن میں آ کے کہا تھا کہ عورت کو مرد کے لیے مددگار بنایا گیا ہے، اور یہ شادی کا جو ادارہ ہے یہ ایک دوسرے کی مدد پر مبنی ہے، دونوں کی امداد ہے اس انسٹیٹیوشن میں، تو اس لیے یہ مددگار والا معاملہ ہے، یہ مرد کے لیے پیدا ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ اور خدا نے بے شک اس کو آدم کے لیے تخلیق کیا اور یہ کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، مگر آدم کو کوئی نوکر پیش نہیں کیا، بلکہ بائبل میں انہی آیاتوں میں یہ کہا ہے کہ یہ مددگار ہے۔ اچھا جی، پھر 7واں پوائنٹ آپ کا تھا کہ موسیٰ کی طلاق کو مسیح نے باطل کر دیا ہے۔ بھائی باطل نہیں کیا، بلکہ خداوند نے پرانے عہد نامے میں جو کہا ہے، جو ملاکی کا میں نے حوالہ دیا ہے، وہ طلاق پہ ہی صادر آتا ہے۔ طلاق کے تو حوالے سے ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے طلاق سے نفرت ہے، تو مسیح نے خدا ہی کی بات کو مختلف الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو کس طرح ہو گیا کہ مسیح نے موسیٰ کی بات کو باطل کر دیا؟ باطل نہیں کیا، اور نہ مسیح نے اس کو باطل کرنے کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ میں نے باطل کیا۔ مسیح نے کہا میں نے شریعت کو مکمل کیا، پورا کیا۔ اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ اکیلے رہنے، پولس رسول کے اکیلے رہنے والی بات کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، تو وہ یہ حکم پولس رسول اس میں اگر آپ پڑھیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اکیلا رہ سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں خدا کی خدمت کے حوالے سے، تو ہر کوئی نہیں ہے کہ کر سکتا ہے، اس لیے شادی کرنا بہتر ہے، اور شادی کریں اور بستر بے داغ رہے۔ یہ والی باتیں بھی تو آپ آ کے پڑھیں، آدھی ادھوری بات پڑھ کے جو ہے آپ اپنی دلائل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں سامنے۔ پھر آپ کا 9واں پوائنٹ جی، خود کھوجے بن جانا۔ اس پوائنٹ کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ بھائی یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ خود جو ہے کوئی کھوجا بن جائے، یہ کسی قسم کا نہ شرعی قانون ہے، نہ کوئی اس کی کوئی اور دلیل ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کی خدمت کے غرض سے جنہوں نے شادیاں نہیں کی، اور تاکہ خداوند کی خدمت پیور 100% بغیر کسی انسانی ذمہ داری کے وہ کر سکیں، الہی طور پر خداوند کی ہی ذمہ داری کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بوجھ سمجھ کے اس کو کریں۔ تو یہ اس حوالے سے کوئی کچھ جو ہے وہ خود کھوجے بن گئے، وہ اس حوالے سے بات ہے، اور کوئی اس کی یہ بات نہیں ہے جو آپ جس تناظر میں آپ نے پیش کیا ہے۔ اچھا جی، آپ نے تالمود، مشنا اور دوسرے حلاقہ ان کے جو ہے وہ ہمیں آ کے قوانین یاد کرا دیے، تو بھائی آپ دیکھنے والوں سے اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو مناظرہ ہے یہ ایک مسیحی سے ہے، اور کیونکہ یہ مسیحی سے ہے تو ہمارے لیے جو حجت ہے، جو دلیل ہے، وہ بائبل ہے، اور پرانا عہد نامہ بھی ہے، نیا عہد نامہ بھی ہے۔ اب یہ صاحب چلے گئے ہیں تالمود پر، مشنا پر، تو بھائی اسی کے حوالے سے تو میں نے دلائل پیش کیے ہیں انجیل سے کہ مسیح نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، اور ان کی جو لاکھوں تفاسیر ہیں، حلاقہ ہے، تالمود اور مشنا کی الجھنیں ہیں، مسیح نے اس میں سے نکالا ہے۔ اور اگر ہم کبھی تالمود کا حوالہ دے دیں یا کوئی مشنا کا حوالہ دے دیں تو وہ دلائل کے طور پر نہیں دیتے، بلکہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ دیتے ہیں، اس کا دلائل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا، بڑا جائز اعتراض ہے، اور میں ان کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی مرد نشہ آور ہے، نشہ کرتا ہے اور نشہ آوری میں مشغول رہتا ہے، مارتا ہے اور لڑکی کے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے، تو گویا لڑکی قید ہو چکی ہے۔ اب وہ یہاں تو لڑکی کے گھر والوں کے پاس دو ہی آپشن ہے، یہاں تو لڑکی مر جائے اور اس کی جو مرد کی حکومت ہے اس سے آزاد ہو جائے،
یا جو ہے وہ زنا کا ویٹ کریں کہ دونوں میں سے کوئی ایک زنا کرے تو چلو ان کی طلاق ہو جائے۔ تو بھائی یہ آپ نے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے چرچ کی سٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا، کوئی شوہر ایسا شادی کے بعد اگر ہو جائے جو بیوی کو مارے، ظلم کرے، تو اس کے لیے پھر ہمارے چرچ میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ اگر کاؤنسلنگ سے کام نہ چلے تو خاندانوں کو بٹھا کر سیپریشن کا ایک معاملہ ہے کہ آپ اتنے مدت کے لیے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں، اس دوران آپ اپنی اصلاح کریں اور آپ اپنی اصلاح کریں اور پھر خداوند میں آ کے پھر جڑ جائیں۔ یہ ہے ایک پیریڈ آف ٹائم، ایک مدت ہے، اصلاحی مدت ہے جو ان دونوں کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر معاملات نہ صحیح ہوں تو ہمارے ہاں پھر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پر سیپریشن کے وقت کو بڑھا دیا جاتا ہے، 8-8 سال، 10-10 سال سیپریٹ لوگ رہ لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جکڑا گیا ہے، جکڑا وہ جاتا ہے جس کا اس دنیا میں ولی نہ ہو۔ تو کوئی عورت کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے اور شوہر مارتا رہے اور وہ دیکھ کے ہنستے رہیں کہ زنا ہوگا تو پھر یہ کوئی جان چھوٹے گی۔ یہ کوئی ایسی شریعت نہیں ہے جو عورت کو پکڑ لیتی ہے، غلبہ کر لیتی ہے، بلکہ آزاد ہیں۔ آپ کے سامنے ہے صورتحال جو میں نے پیش کی۔ اچھا، نکاح کی عمر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کیونکہ کم عمری کے حوالے سے انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ بائبل کم عمری کو پروموٹ کرتی ہے۔ انہوں نے حوالہ دیا یعقوب کی انجیل سے اور 12 سال کی جو ہے وہ مریم کا حوالہ دیا۔ بالکل انہوں نے یعقوب کی انجیل میں یہ ہے، میں نے بھی پڑھا ہے اور بھی دیگر لوگوں نے پڑھا ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ایپوکریفل گاسپل ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، نہ وہ ہمارے کینن کا حصہ ہے۔ وہ ایک جھوٹی گڑی ہوئی روایتوں پر مبنی انجیل ہے جس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ رسول اسلام کے بعد کوئی 800-900 سال بعد اگر کوئی قرآن ہی لکھ دے، ایک کتاب لکھے اور اس کا نام قرآن لکھ دے، تو آپ اس کو قرآن تو نہیں مان لیں گے، آپ اس کو ایپوکریفل کتاب ہی مانیں گے کہ اس کا ہمارے قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، کسی کتاب کو انجیل کہہ دینا اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو آپ یہ ایپوکریفل حوالہ ہے، یہ گڑی ہوئی بات ہے اور انہوں نے آ کے ادھر سنائی ہے۔ ہاں، اس کے اندر میں ایڈیشن ضرور کر دوں کہ یعقوب ہی کی کتاب سے قرآن نے اس کی سند سے بہت ساری چیزیں لی ہیں، یعقوب کی انجیل سے، جو ہمارے لیے جو ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے ہاں مسیح کا بچپن میں چڑیوں کو بنانا، وہ واقعہ جو ہے وہ یعقوب کی انجیل کا واقعہ ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ ہمارے لیے اس انجیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم اس کتاب سے کوئی استدلال نہیں کرتے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، یہودیوں کی کم عمری شادی کا پرانے عہد نامے سے انہوں نے قوانین گنوائے کہ یہودی تو کم عمر کی 12 سال کی 13 سال کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے تھے۔ تو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، غور طلب بات یہ ہے کہ آج کا جو اسرائیل ہے، جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، وہ ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے۔ نظریاتی کا مطلب وہ ایک مذہب پر مبنی ملک ہے۔ آپ اس ملک کے اندر جائیں اور ان کے قوانین آپ آن لائن چیک کریں، ان کے قوانین دیکھیں کہ ان کے یہاں شادی کی عمر کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور ان کے ہاں جو تفاسیر ہیں، جو ان کی قانونی حیثیت ہے، اس کے اندر بالغ لڑکی ہی جو ہے منظور شدہ ہے شادی کے لیے۔ اچھا جی، خلا کے حوالے سے بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ عورت خلا لے سکتی ہے، تو بھائی یہ ہے کہ خلا کے بارے میں بھی کچھ عجیب حقائق ہیں کہ خلا تو شکل ناپسند آنے پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی شادی شدہ والے عہد کا تقدس نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک عہد باندھا ہے اور آپ نے اس پر قائم رہنا ہے۔ مطلب آپ کو شادی کے بعد شکل نہیں پسند آئی تو آپ خلا لے لیں۔ آخری 5 منٹ۔ اچھا تو اچھا جی، انہوں نے آ کر بات کی ہے، ہاں طلاق کے حوالے سے بات کی تھی کہ بھائی پیریڈز کا وقفہ دیں گے اور پھر جائزہ لیں گے اور اپنے طلاق پر غور کریں گے، پھر دوسری طلاق دیں گے۔ یہ صرف خیالی باتیں ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، خیالی پلاؤ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ فراڈ ہے جو انہوں نے آگے کیا ہے، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکا ہے، حقیقت میں صورتحال فرق ہے۔ اچھا، معاشرے کی بات انہوں نے کہا جی معاشرے کی بات نہ کریں، معاشری صورتحال پر بات نہ کریں۔ بھئی کیوں نہ کریں؟ معاشرہ ہی تو مذہب
مذہب جو ہے وہی تو معاشرے کا شکل ہے. جس معاشرے میں جو مذہب رائج ہے اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مذہب نے یہاں پر کیا سکھایا ہے. معاشرے کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ ان کا استاد کیسا ہے, معاشرے کا مذہب کیسا ہے, تعلیمات کیسی ہیں. اچھا, کچھ ایک اور پوائنٹ ہیں ان کے, وہ بھی میں ایڈریس کر لوں. ہاں جی, کثرت ازدواج کے بارے میں انہوں نے ابراہیم کو گنوایا, داؤد کو گنوایا, سلیمان کو گنوایا کہ بھائی ان کی تو ازدواج میں کثرت تھی. تو بھائی ان سب میں بتاؤں, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہوسیہ, زکریا, موسیٰ, ان کی ایک شادیاں تھیں. پھر میں آپ کثرت ازدواج پر آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم بے شک ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں, داؤد کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں, اور سلیمان کی شادیوں میں کثرت تھی. مگر مولوی صاحب صورتحال یہ ہے کہ ابراہیم کی زوجاؤں آپس میں ازدواج کے بیچ لڑائی ہو گئی. آپ داؤد کو دیکھیں, داؤد کے ہاں کیا مسئلہ ہوا, یہی مسئلہ رہا. پھر سلیمان کے ہاں دیکھ لیں, سلیمان کے ہاں بھی ازدواج کے معاملے میں زندگی میں پریشانیاں ان کی شروع ہو گئیں. تو آئیڈیل کپل بات گھوم پھر کے ادھر ہی آ جائے گی کہ ایک ہے. مسیحیت کا معیار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائبل پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ کاہن ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. معیار ہمارا سیدھا سیدھا ہے, یہ ہے بائبل کا سٹینڈرڈ. عورت کلیسیا میں خاموش رہے, آپ نے اس کو دوسری بار دہرایا, اور پوائنٹ میرا وہی ہے کہ بھائی یہ ایک مخصوص کلیسیا کو بتایا گیا ہے, یہ کوئی ببلیکل اصول نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے, نہ ہی ہم نے اصول بنایا ہے. ہمارے یہاں کلیسیا تو خواتین جو ہیں وہ تو کاہن کے عہدے تک پہنچ جاتی ہیں. اچھا, کہ آپ نے کہا بھائی شادی جو ہے اسلام میں مستی کے لیے نہیں کی جاتی. بھائی دوسری اور تیسری شادی مستی کے لیے ہی کی جاتی, اور کس کام کے لیے کی جاتی. یہودی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہودی پریشان نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی آج بھی پریشان ہیں. انہوں نے کہا توریت کو لے کر پریشان نہیں ہیں وغیرہ, وہ بڑے ایک ہیں. بھائی یہودی آج بھی پریشان ہیں. یہودیوں کا تو اسرائیل کے ملک کو لے کر اختلاف ہے. حالانکہ کچھ یہودی, ان کے کٹر یہودی, وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ کام تھا جو مسیح نے آ کے کرنا تھا, نتنیاہو اور دیگر لوگوں نے کیوں آ کے کر لیا. وہ تو آپسی ان کے اختلافات موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ان کے ہاں اختلاف نہیں ہے. بھائی وہ آج پریشان ہے. معاشرتی مسائل پر میں نے بتا دیا کہ مذہب جو ہے وہ معاشرے کا دعوے دار ہے, تو اس لیے معاشرے پر بات کرنا بنتی ہے. اچھا, نکاح جو ہے مسجد میں, انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں جائز ہے. بھائی مسجد میں جائز ہے تو پھر یہ آن لائن نکاح جو آپ کرتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک فلاں ملک میں لڑکی پاکستانی, لڑکا یو کے میں بیٹھا ہوا, آن لائن نکاح ہو گیا, تو وہ تو مسجد میں نہیں ہوا. اچھا, پھر کم عمری کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی, تو میں بھی آپ کو ایک زیر غور بات کر دوں. وہ یہ ہے کہ بخاری 50-80 حدیث ہے کہ چھوٹی لڑکی سے شادی کرو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلو. تو چھوٹی لڑکیوں کو قرآن انکریج کرتا ہے. آپ یہ حدیث چیک کر سکتے ہیں, احادیث کی روشنی میں یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, غزل و غزلیات کے معاملے میں انہوں نے چھاتی کے حوالے سے بات کی اور وغیرہ وغیرہ. بھائی بائبل سیکشولیٹی کے خلاف نہیں ہے. مورل سیکشولیٹی, ہسبینڈ اور وائف کے بیچ جو مورل سیکشولیٹی ہے, بائبل اس سے جو ہے پریشان نہیں ہے. وہ تو بلکہ خدا کی دین ہے. اور غزل و غزلیات میاں اور بیوی کی محبت کے اوپر ایک شاعری ہے, اور وہ بڑی خوبصورت ہے. آپ بھی پڑھیں, ہم بھی پڑھتے ہیں اس کو, وہ اس میں تو کوئی بات نہیں, وہ تو میاں بیوی کی محبت پر مبنی ہے. اچھا, اور غزل و غزلیات سے ملتی جلتی بہت ساری احادیث ہیں. ملتی جلتی کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ غزل و غزلیات سے 2 قدم آگے کا سفر طے کر لیتی ہیں. اچھا, اور یہاں تک بھی موجود ہے کہ 2 منٹ لے لیں, 1 منٹ. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں مرد کو عورت کے حوالے سے بات کی تھی انہوں نے کہ عورت جب شوہر بلائے اور نہ جائے تو فرشتے اس کو لعنت کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے انہوں نے ایک مختلف انداز میں شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں بتا دوں کہ یہ بھی برابری کی سطح پہ نہیں ہے. بھائی ہونا یہ چاہیے کہ اگر
عورت مرد بلائے اور عورت نہ آئے اور فرشتے جو ہے عورت پر لعنت کریں، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ عورت بلائے اور مرد نہ جائے اور فرشتے اسے بھی لعنت کریں؟ تو یہ پیرلل چلنا چاہیے، ایسا نہیں کہ تمام لوڈ عورت کے اوپر پڑ جائے اور مرد جو ہے وہ اس معاملے سے پوری طرح بری ہو جائے۔ تو یہ ہے کچھ پوائنٹ، بہرحال یہ آتے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی بات کریں گے تو پھر کنکلوژن میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ اچھا جی، اب ہم اپنی ڈبیٹ کے لاسٹ فیز میں پہنچ گئے، کنکلوڈنگ ریمارکس، جس میں دونوں پارٹیز اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں گے اور ان کے پاس ٹائم 5 منٹ کا ہے۔ تو میں دعوت دوں گا تصور احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کریں۔ اچھا، یہ میں ریبٹل میں 1 سے 2 پوائنٹ میرے رہ گئے تھے، میں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی آپ نے ایک حدیث پیش کی تھی 264، آپ نے وہاں سے قانون یہ بیان کیا اسلام کے اوپر کہ حیض میں عورت سے زبردستی کر سکتے ہیں پیریڈز میں، اور 1 دینار دے دیں آپ زبردستی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں بہتان لگانا کسی پہ۔ دیکھیں، ایک آدمی اگر پیریڈز کے اندر عورت سے مباشرت کر لیتا ہے، اگر کر لیتا ہے، یہ گناہ کر لیتا ہے اگر وہ، تو اس سے کہا کہ وہ 1 دینار دے دے یا آدھا دینار دے دے اگر گناہ کر لیتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ کوئی قانون نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تو آگے سے دینار صدقہ کر دے۔ اگر کوئی آدمی عورت سے پیریڈز کے اندر مباشرت کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 1 دینار دے دیں۔ یہ اس کو اجازت نہیں دی جا رہی، آپ نے بہتان لگا دے کہ ہمارے یہاں پیریڈز کے اندر عورت کے پاس جانے کی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یسألونک عن المحیض، اے رسول وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل ہوا اذن، آپ کہتے ہو کہ حیض اذیت ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، آپ پیریڈز کے دوران اپنی خواتین سے دور رہا کریں۔ تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے دور رہا کریں، اور آپ جو ہے وہ ابو داؤد 264 کو استدلال کے اندر پیش کرنے لگ گئے۔ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی سے اس کے ایام حیض میں مجامعت کر بیٹھے، آپ نے فرمایا وہ 1 دینار یا آدھا دینار دے، اگر کر بیٹھے غلطی کر بیٹھتا ہے گا، یہ پرمیشن نہیں دی یار اس کو۔ اچھا، آپ نے پھر ایک اور بہتان مجھ پہ یہ لگایا کہ مرد عورت کا درجہ، آپ نے کہا برابر، بھائی میں نے کبھی بھی درجہ برابر کا نہیں کہا ہے گا، آپ نے میری بات کو سنا ہی نہیں ہے گا۔ اسلام مساوات کا قائل ہے ہی نہیں ہے، یہ موم بتی مافیا قائل ہے، یا ان کی روشنی میں ان کے نقش قدم پر آپ اس کے قائل ہیں، چرچ بھی قائل نہیں ہے اس بات کا کہ مرد عورت برابر رہیں گی۔ میں نے اپنے مقدمے میں بات بیان کی ہے کہ اسلام مرد عورت کے مساوات کا قائل نہیں ہے، یہ بات سن لیں آپ، ہم کسی کے دباؤ میں آ کے اپنا اسٹیٹمنٹ تبدیل نہیں کرتے ہیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فوقیت دے گی۔ آپ نے میرا مقدمہ سنا ہی نہیں ہے گا، اور اس کی وجہ بتائی کہ مرد جو ہے عورت پر نفقہ کا ذمہ داری اس کے اوپر رہے گی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کلیسیا میں عورت چپ رہی ہے، اصول نہیں ہے بھائی، یہ بائبل میں لکھا ہے کہ کلیسیا میں عورت خاموش رہے گی، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو وہ یہ اصول جو ہے یہ اصول نہیں ہے، یا یہ صرف کرنتس کے لیے بات لکھی گئی ہے گی، یہ کہاں لکھا گیا ہے گا؟ بلکہ عملی طور پر یہ ہمیں بات ملتی ہے۔ دیکھیں، 2 مقامات میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں میں، جب آپ کا کینن مرتب ہو رہا تھا، جب آپ کی کتابیں مدون ہو رہی تھیں، ان کتابوں کی ترتیب دینے میں ایک آپ مجھے عورت کا نام بتا دیں کہ فلانی عورت جو ہے وہ اس کینن میں شامل تھی۔ 27 کتابیں ہیں نا آپ کی نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ پادریوں نے، چرچ فادرز نے مرتب کیے گی، ان کو اتھارٹی دینے والے چرچ فادرز تھے، ان میں ایک عورت کا آپ مجھے نام پیش کر دیں کہ ایک عورت تھی ان میں، آپ بات کرتے ہیں کہ عورت کو اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، دوسرا جو آپ کی یہاں پر کونسلیں بیٹھی تھی جنہوں نے عقائد جو ہے نا مرتب کیے تھے، ان کونسلوں کے اندر ایک آپ عورت کا نام مجھے آپ بتا دیں، سامعین میں سے ایک عورت کا نام بتا دیں، بشپ میں ایک عورت کا نام مجھے بتا دیں۔ ہم یہ تو جدید آپ نے ایک فرقہ گڑھا ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ عورت قائن بن سکتی ہے، عورت کہانت نہیں کر سکتی ہے گی۔ بائبل مقدس نیو ٹیسٹمنٹ میں بالکل واضح کرتا ہے کہ عورت کہانت نہیں کر سکتی ہے، اسے کلیسیا کا عہدہ نہیں مل سکتا ہے گا۔ اچھا، پھر آپ نے ابن ماجہ کی آپ نے سند پیش کی تھی 1986، آپ نے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اپنی بیوی کو مار رہے تھے۔ بھائی خدا کا واسطہ ہم پہ بہتان نہ لگایا کریں، تحقیق کر کے پھر آپ جو ہے نا بات پہ، آپ نے 4 پوائنٹ پیش کرنے، پورے مناظرے میں 6 پوائنٹ 10 پوائنٹ پیش کرنے، ان 10 پوائنٹ کے اوپر تحقیق کر کے ریسرچ کر کے وہ مقدمہ پیش کریں، بہتان نہ لگائیں۔ 1986 ابن ماجہ، اس کی سند آپ ذرا دیکھیں، جس میں یہ کہا کہ عمر اپنی بیوی کو مار رہے تھے اور اشعث نے آ کے اس کو بچایا کہ اب بیوی کو نہ مارو۔ دیکھیں ذرا اس کی سند میں
اسماعیل بن ایاس بن عمیر الکندی یہ اس کا راوی ہے۔ ابن حجر کہتا ہے کہ یہ مقبول نہیں ہے جب تک ساتھ میں کوئی راوی قوی نہ ہو۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں لا یحتج بھی، اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ جمہور نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے گا۔ اس سند کا دوسرا راوی جو اس کا والد ہے گا، اس کا نام ایاز بن عمیر ہے، وہ اس راوی کے بارے میں محدثین نے کہا یہ مجهول الحال ہے، اس کے حال ہی معلوم نہیں ہے گا۔ پھر اس کا جو جد تھا، دادا جو تھا عمیر، ان سے صرف ایک راوی، ان کا بس 2 منٹ مجھے دے دیں، ان سے صرف ایک راوی ان کا بیٹا روایت کرتا ہے۔ یہ راوی جو ہے منقطع اور ناقابل حجت ہے، کوئی محدث اس حدیث کو صحیح یا حسن قرار نہیں دیتا ہے گا۔ آپ وہاں سے عمر جیسے صحابی کو بہتان لگا رہے کہ عمر اپنی بیوی کو مارتے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ چرچ یہ 10 سال تک علیحدگی کرتا ہے گا، اپنی کہتا ہے کہ جی بیوی کو اگر شوہر مارتا ہے اس کی کاؤنسلنگ اور 10 سال تک اس کو علیحدہ رکھو۔ یہ آپ نے خود لفظ استعمال کیا، 10 سال تک علیحدہ رکھیں گے۔ یہ بیوی کے اوپر ظلم نہیں ہے کیا کہ وہ بیوی 10 سال تک مرد کا جبر برداشت کرتی رہے گی؟ اسلام کہتا ہے کہ 10 سال سے بہتر ہے کہ آپ اس کے خلاصے دے دیں آپ اس کو۔ پھر آپ نے کہا جی آن لائن نکاح جو ہے، آن لائن نکاح کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن آپ کو اعلان کرنا ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی خداوند کے عظیم اور جلالی نام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میرا سلام۔ اچھا جی، 1 دینار والا انہوں نے آ کے حوالہ بھائی نے پڑھا اور اس کے بارے میں ایک تمہید کے طور پر ایک دلیل پیش کی ہے اور اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بات یہ ہے کہ 1 دینار کا دینے کا جو معاملہ ہے نا بھائی، 1 دینار کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کام کو روکنے کے لیے مختص کر دیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا اس لیے 1 دینار دے دو۔ بھائی اگر کسی کام کو روکنا ہے تو آپ 1000 دینار لگائیں، 1 دینار بھائی کسی کو دیناروں کی جو ہے نا بوریاں رکھیں کہ بھائی 4 بوری دے دیں تاکہ اگلے کو پتہ ہو یہ کام نہیں کرنا۔ 1 دینار کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اچھا، ملاکی میں لکھا ہے خداوند کہتے ہیں کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور ان سے جو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ یہ سیدھا بائبل کا سٹینڈرڈ ہے، ایک شادی شدہ زندگی کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے اور ظلم کرنے کے حوالے سے جو صاحب نے آ کے ادھر کہا بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی قرآن میں طلاق کے حوالے سے طریقے بتائے گئے ہیں، احادیث ان کی بھری پڑی ہیں طلاق کے حوالے سے طریقوں کی۔ بائبل کے اندر معیار ہے ہی نہیں۔ مسیح کا فتویٰ تمام باتوں کے اوپر افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا ہے انسان اسے جدا نہ کرے۔ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے مسیح کی بات وہ تمام تعلیمات کے اوپر، باطل کے اوپر جو ہے وہ افضل ہے اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، بائبل میں کوئی ایک عورت دکھا دے، رومیو کا خط دیکھیں، اس میں 8 عورتیں آپ کو لیڈرشپ کا رول کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فیبی دیکھیں، وہ چرچ کی ڈیکن تک پہنچ جاتی اور ایک مذہبی رہنما کے طور پر ابھرتی ہوئی شخصیت آپ کو نظر آتی ہے۔ تو نئے عہد نامے میں خواتین کا رول کیا ہے؟ بھائی مسیحیت کھڑی عورتوں کی گواہی کے اوپر ہے۔ آپ بھول گئے کہ ان کی لیڈرشپ سکلز کیا ہیں؟ جب تمام شاگرد خوف کے اندر مبتلا تھے تو عورتیں فور فرنٹ پر آئیں اور عورتوں نے آ کر مسیحیت کو لیڈ کیا، مسیح کی دی ہوئی تعلیم کو لیڈ کیا۔ ہم تو عورت کی لیڈرشپ کی، ان کی رہنمائی کے قائل ہیں، 110% قائل ہیں۔ اچھا، آ کے انہوں نے پھر آ کے جو حضرت عمر والی حدیث انہوں نے کہی اور اس کے اوپر آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے بارے میں فتوے موجود ہیں کہ وہ اس کے اندر راوی کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ، یہی کہا نا بھائی۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان اسی طریقے سے آپ کو دیکھنے والوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں، جو کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے کنفیوز کرتے ہیں۔ بات یہ ہے بھائی یہ ضعیف اور صحیح کا جو معاملہ ہے یہ تو کنفیوزنگ معاملہ ہے، اس کے اوپر تو آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب بھائی کو باقاعدہ تلاش کرنا پڑا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور سچ کا، حق اور باطل کا ایک ملا جلا روپ ہے جس کے اندر آپ نے تلاش کو جاری رکھنا ہے اور پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی صحیح حدیث کی کتاب سے نکالی ہے جس کے بارے میں انہوں نے راوی کے بارے میں کہا کہ وہ صحیح نہیں۔ تو یہ بھی خیر عجیب ایک بات ہے۔ مریم کے بارے میں تو خیر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مریم کی جو عمر ہے وہ انہوں نے اپوکرفل لٹریچر سے ہمیں بتایا ہے۔ لوکا کی انجیل، اس کا لوکا کی انجیل میں آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مریم ایک بااختیار عورت ہے جو چل کر جو ہے وہ پہاڑوں کا سفر کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ
کہ وہ ایک بااختیار بڑی عمر کی خواتین ہیں جو اکیلے جو ہے ساتھیوں کے ساتھ باہر کا سفر کر سکتی ہے. تو بچی نہیں ہے، یہ انجیل سے بھی اس کی عمر جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. آخر میں چند ایک باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. مسیحی شادی جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ مشن کا پرپس ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ انسان خدا کی اس شبیہ کو جس کے بارے میں خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، مرد اور عورت جب مل جاتے ہیں تو خداوند کی شبیہ جو ہے بن جاتی ہے. تو خداوند کی شبیہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. اس لیے شادی کا ادارہ، شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں بائبل کی جو مینڈیٹ ہے، بائبل کا مینڈیٹ ہے وہ ملاکی 2 باب اس کی 14 آیت ہے. بائبل کہتی ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. یہ بائبل کا مینڈیٹ ہے، یہ بائبل کا معیار ہے، یہ خداوند کا فتویٰ ہے کہ میں تمہاری میاں بیوی کے درمیان گواہ ہوں. اور آخر میں وہی بات ہے جو مسیح نے کہی ہے کہ بھائی جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں انسان جدا نہ کرے. نہ ہم طلاق کی تعلیم دیتے ہیں، نہ اس کو انکریج کرتے ہیں، بلکہ ہم پیار محبت کو انکریج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ناچاکی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی جائے، کاؤنسلنگ کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے میاں بیوی واپس جو ہے اپنے رشتے کے اندر آ جائیں. میری درخواست ہے دیکھنے والوں سے کہ آپ نے اس ڈیبیٹ کا ضرور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور کیا جو میں نے باتیں کی ہیں کیا وہ سچ کے قریب ہیں. تو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ٹھہرتی ہے. خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. ہوپفلی آج کی ڈیبیٹ آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوگی. اس برادرانہ ماحول میں دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے موقف کو آپ کے سامنے رکھا. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو کے اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے دونوں فیکٹس اور فگر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک بہتر اور واضح کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. آج کا کانسیپٹ آف میرج اینڈ ڈائیورس ان کرسچینٹی اینڈ اسلام آپ کے سامنے واضح طور پہ کیس پیش کر دیا گیا. ہوپفلی آپ اس کو ضرور اپنی زندگی میں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو.